الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الدنيا جيفا وطالبها كلاب. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة. صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم. اما بعد، تو ماشاءاللہ بہت سارے ساتھی باہر ہیں، اندر تشریف لائیں. اللہ رب العزت کا بے انتہا فضل اور کرم اور اس کا شکر اور اس کا احسان ہوا کہ اللہ پاک نے ہم سب کو اعمال میں اعمال میں سے سب سے افضل عمل نماز مغرب باجماعت پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ پاک ہم سب کو اس کے گھر میں بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائے. تو محترم حضرات، اللہ پاک کو تین چیزیں بہت محبوب. کتنی چیزیں بھائی؟ تین چیزیں اللہ کو بہت محبوب. پہلی چیز جو ہے، اللہ کو اللہ کی تعریف بہت پسند ہے. یہ حدیث قدسی ہے، اللہ خود فرماتے ہیں مجھے تین چیزیں بہت محبوب ہیں. ان تین چیزوں میں سے پہلی چیز کیا ہے؟ دوستوں محترم، سب سے پہلے اللہ کی تعریف اللہ کو بہت پسند ہے. جب بندہ اللہ کے گھر میں بیٹھ کر اللہ کی محبت میں، اللہ کے ڈر اور خوف میں اللہ کی تعریف کرتا ہے تو اللہ اس سے بہت خوش ہوتا ہے. اور اس سے بہتر مجمع فرشتوں کے مجمع میں، اس سے بہتر مجمع فرشتوں کے مجمع میں کیا ہے؟ اللہ پاک ہماری تعریف کرے. اس لیے دوستوں محترم، اللہ پاک کو اللہ کی تعریف بہت محبوب. اور فرمایا دوسری چیز، جب بات کے دوران، جب مجلس کے دوران میرے اور آپ کے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی، اسم گرامی جب آتا ہے تو شوق اور ذوق کے ساتھ، محبت میں، عقیدت میں کم سے کم ہمیں چھوٹا سا درود پاک صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے ہی تو درود پاک پڑھنے والے اللہ کو بہت محبوب. بڑا بخیل ہے وہ شخص جو نبی کا نام سنے اور درود نہ پڑھے. تو اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. تو دوستوں بزرگوں، تیسری چیز فرمایا امت مسلمۃ و رب غفور. یہ سب حدیث کے بدال اعمال کی بات میں بولتا ہوں، میں اپنی بات نہیں. فرمایا امت مسلمۃ و رب غفور. تم سب کے سب کیا ہے؟ گنہگار ہو. تو سنو، ہم سب کیا ہے؟ گنہگار ہیں. ہماری آنکھ سے گناہ، ہمارے دماغ سے گناہ، ہمارے دل سے گناہ، ہمارے سوچنے سے گناہ، ہمارے دیکھنے سے گناہ، ہمارے ہر عضو سے گناہ. یہ گناہ جو ہے انسان سے چھوٹے سے، کسی جانور سے، بیل سے، بھینس سے گناہ نہیں ہوتے. 18,000 مخلوقات ہیں، اس میں سے اگر گناہ ہوتے ہیں تو وہ ایک انسان سے ہوتے ہیں. اور انسانوں میں بھی کیا ہے؟ ایمان والوں سے کیا ہے؟ گناہ کی پکڑ ہے، گناہ کی سزا.
اس لیے دوستوں بزرگوں، یہ تیسری چیز جو ہے، ہم سب کیا ہے، گنہگار ہیں اور رب بخشنے والا ہے۔ ہم اپنے گناہوں کو یاد کر کر کے کیا ہے، اللہ کے سامنے رونے والے بنے، یا اللہ فلانے وقت میں فلانے دن میں میرے سے گناہ ہو گیا، میرے سے یہ چیز کیا ہے، گناہ ہو گیا تھا، میں اپنے باپ سے بدسلوکی کیا تھا، میں اپنے ماں سے بدسلوکی کیا تھا، میں رشتہ داروں سے خطا رحمی کیا تھا، میں کسی کو اپنی زبان سے گالی دیا تھا۔ اپنے گناہوں کو یاد کر کر کے کیا ہے، رونے والے، اپنے گناہوں پر توبہ کرنے والے اللہ کو بہت پسند ہے۔ ماشاءاللہ یہ تینوں چیزیں اللہ پاک ہم سب کو، اللہ اپنے فضل سے ہم سب کو سمجھا دے۔ تو ماشاءاللہ دوستوں بزرگوں، ہم سب کیا ہے، ایمان والے۔ پہلی بات، ہمیں سب ایمان والے۔ اللہ خود قرآن میں فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا آمنوا بہ، اے ایمان والو ایمان لے کر آؤ۔ کیسا ایمان لے کر آؤ؟ یہ کس کی طرف اشارہ ہے؟ کہ دوستوں بزرگوں، صحابہ کے ایمان کی طرف اشارہ۔ اللہ پاک جو ہے، یہ ایمان، یقین، توحید ہمیشہ ہر زمانے میں حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر میرے اور آپ کے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک اللہ پاک نے ہر نبی کو توحید سکھائی۔ یہ انبیاء علیہ السلام کی ذات ہے جو براہ راست اللہ سے فیض حاصل کرے۔ سارے اعمال، سارے احکام، سارے قانون، ساری شریعت، سارا دین ایک صرف نبیوں کی ذات ہے جو اللہ براہ راست نبیوں کو سکھاتے ہیں۔ تو چنانچہ دوستوں بزرگوں، یہ تو کیا ہے، اونچی شان کیا ہے، نبیوں کی ہے، براہ راست کیا ہے، اللہ ان کی کیا ہے، تربیت فرماتے ہیں۔ اور ایمان کے درجے بھی بتائے۔ ایمان کیا ہے، 3 طرح کا۔ کتنے طرح کا؟ ایک ایمان آ کر کیا ہے، انبیاء علیہ السلام کا ایمان، اور دوسرا ایمان دوستوں بزرگوں فرشتوں کا ایمان، اب تیسرا ایمان میرے اور آپ کا ایمان۔ پہلا ایمان کس کا؟ انبیاء علیہ السلام کا ایمان۔ انبیاء علیہ السلام کا ایمان ہمیشہ بڑھتا ہے۔ ان کی توحید، ان کے احکام، ان کے جو اللہ کے احکام نبی کو دیے ہیں، یہ احکامات، رسالت، سب بھی کیا ہمیشہ سارے اعمال بڑھتے ہیں۔ اور دوسرا فرشتوں کا ایمان۔ اب فرشتوں کے پاس کوئی تقاضا نہیں، کھانا پینا، بیوی بچے، گھر مکان، کچھ بھی نہیں۔ اب یہ صرف کیا ہے، ان کا کام کیا ہے، عبادت۔ دوستوں حدیث پاک میں تفصیل سے ہے، حدیث پاک کا مفہوم ہے، ہزاروں لاکھوں فرشتے کیا ہے، قیام میں ہی، قیامت تک قیام میں رہیں گے، اور لاکھوں کے فرشتے کیا ہے، رکوع میں ہیں، قیامت تک کیا ہے، رکوع میں رہیں گے۔ اسی طرح لاکھوں کے فرشتے سجدے میں ہیں، قیامت تک کیا ہے، یہ سجدے میں رہیں گے۔ یہ فرشتوں والا ایمان ہمیشہ ایک ہی سطح پہ رہتا ہے۔ اور تیسرا ایمان دوستوں میرا اور آپ کا ایمان۔ ہم ایمان پر محنت کریں گے، توحید سیکھیں گے، رسالت، میرے اور آپ کے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک سنت کو زندگی میں لا کر سیکھیں گے دوستوں بزرگوں، ہمارا ایمان بڑھے گا۔ ایمان پر محنت کرنے سے ایمان بڑھتا ہے، ایمان پر محنت چھوٹنے سے ایمان گھٹتا ہے۔ بارہا ہمیں سنتے ہیں حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھے ہوئے، تو حضرت حنظلہ عرض کرتے ہیں جب ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں ہوتے ہیں تو جنت اور جہنم کے تذکرے سے کیا ہے، ہمارے قلوب کیا ہے، نرم ہو جاتے ہیں، اور جب ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس سے گھروں کو چلے جاتے ہیں تو ہمارے دلوں میں کیا ہے، وہ کیفیت نہیں رہتی جو کیفیت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں ہوتی ہے۔ تو ایک مرتبہ حضرت حنظلہ رضی اللہ عنہ کی کیا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس سے گھر گئے
تو دیکھا کہ کیا ہے گھر میں آئے، بیوی بچوں سے بات کرنے لگے، بچوں سے کیا ہے باتیں کرنے لگے، بیوی سے مذاق ہونے لگا، تو دل میں ایک کیا ہے خوف پیدا ہو گیا، ارے حنظلہ تو منافق ہو گیا، تو منافق ہو گئے۔ تو حضرت حنظلہ رضی اللہ عنہ کیا ہے گھر سے باہر نکلے، اے حنظلہ تو منافق ہو گیا، تو منافق ہو گیا۔ اتنے میں باہر سے کیا ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لا رہے ہیں۔ پوچھا حنظلہ کیا بات ہوئی؟ تو حضرت حنظلہ نے فرمایا میں تو منافق ہو گیا۔ تو حضرت ابو بکر صدیق نے فرمایا سبحان اللہ، کیا بات ہے، کیا بات کر رہے ہو؟ ہرگز نہیں۔ تو کہنے لگے جب ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں ہوتے ہیں، دین کی مجلس میں ہوتے ہیں، تو ہماری یہ کیفیت ہوتی ہے کہ جنت اور جہنم کے تذکروں سے ہمارے قلوب کیا ہے، ہمارے دل نرم ہو جاتے ہیں۔ اب باہر کیا ہے جب آتے ہیں تو یہ کیفیت ہوتی ہے کہ ہمارے دلوں سے کیا ہے، دلوں میں دنیا کی محبت کیا ہے آ جاتی ہے، اس لیے مجھے کیا ہے نفاق کا ڈر ہو رہا۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کیا ہے وہ بھی کہنے لگے مجھے بھی یہی بات پیش آتی، مجھے بھی یہی بات پیش آتی، چلو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جا کر پوچھیں۔ تو دونوں مل کر دوستوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، سلام عرض کیا، یا رسول اللہ میں تو منافق ہو گیا، میں تو منافق ہو گیا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے اے حنظلہ کیا بات ہوئی، کیا بات ہے؟ تو عرض کرنے لگے اے اللہ کے نبی ہم آپ کے پاس ہوتے ہیں، آپ کی مجلس میں بیٹھتے ہیں، کیا ہے دین کی بات ہوتی ہے، ایمان کے مذاکرے ہوتے ہیں، تو ہمارے دل کی کیفیت کیا ہے، ہمارے دل ڈر جاتے ہیں اللہ کے خوف سے۔ جب ہم گھروں کو جاتے ہیں تو یہ کیفیت باقی نہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حنظلہ گاہے گاہے یعنی کبھی ہوتا ہے، اگر یہی کیفیت، اگر یہی حالت ہمیشہ آنا، ہمیشہ یہی حالت رہے گی، یہی کیفیت رہے گی، تو فرشتے تم سے کیا ہے راستوں میں کیا ہے مصاحفہ کرنے لگے اور معانقہ کرنے لگے۔ اس لیے دوستوں بزرگوں ہمارے پیچھے کیا ہے بیوی بچے گھر کاروبار ضروریات کی ہیں۔ اس لیے دوستوں بزرگوں صحابہ کی حالت تھی اس زمانے میں، تو مجھے اور آپ کو دین کی باتیں سننے میں، دین کے مذاکرے کرنے کی کتنی ضرورت ہے، اس بات سے کیا ہے خوب سمجھ لینا چاہیے۔ اسی لیے ہر اتوار مرکز کا دن ہوتا ہے، یہاں ماشاءاللہ بڑے بڑے اللہ والے آتے ہیں، بڑے بڑے بزرگ آتے ہیں، لیکن ہماری جماعت جو نئی جماعت یہاں پر آئی ہے، مشورے میں کیا ہے یہاں کے بزرگاں طے کر ڈالیں گے، ہمیں مشورے کا انکار کرنا جہاں بیٹھ گئے، ہمیں کیا ہے چھوٹے موٹے لوگ ماشاءاللہ کیا ہے جماعت میں دین سیکھنے کے لیے یہاں پر آئے، یہاں پر دین سیکھنے کے لیے ملباگل کو ہی ہمیں کنور سے یہاں روک دیے، دین سیکھ کر آؤ کر بول، ہمیں یہاں دین سیکھنے نہیں، لیکن یہاں کے بزرگاں پکڑ کو ہم نہ گیا یہاں مرکز میں بٹھا۔ میں آج تک کام بھی کیا ہے دین کی بات مرکز میں یہاں وہاں کر کو نہیں، اس لیے ہم نہ دین کی بات کرنے بھی نہیں آتا۔ یہ تو علماء اکرام کا کام ہے، لمبے چھوڑے بیانات کرے، لمبے لمبے تقریرات کرے، یہ علماء حضرات کا کام ہے، یہ مفتیان اکرام کا کام ہے یہ۔ لیکن دوستوں یہ دین کا مذاکرہ، آپس میں مذاکرے، دین کے مذاکروں سے ایمان کی کیفیت بڑھتی، ایمان میں تازگی آتی ہے۔ اب مثال کے طور پر کیا ہے لوہے کو زنگ لگ جاتا ہے، کپڑے میلے ہو جاتے ہیں، اب کپڑوں کو پاک کرنے کے لیے کیا ہے صابن کی ضرورت ہے، لوہے کے زنگ کو دور کرنے کے لیے آگ کی بھٹی ہے۔ اسی طرح سے دوستوں بزرگوں ہم اور آپ کیا ہے ایمان کے مذاکرے، ایمان کے کیا ہے تذکرے، اللہ کی تعریف، اللہ کی بڑائی، اللہ کی کبریائی، میرے اور آپ کے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت، جنت اور جہنم کے احوال، یہ آپس میں مذاکرے ہوتے رہیں گے تو دوستوں میرا اور آپ کا ایمان تازہ رہے گا۔ اللہ پاک خود کیا ہے انبیاء علیہ السلام کو کیا ہے توحید سکھاتے تھے، ایک اکیلے اللہ سے ہونے کی توحید سکھاتے تھے۔
تو چنانچہ دوستوں بزرگوں، اللہ پاک نے اس دین کو میرے اور آپ کے اوپر بلکہ قیامت تک آنے والے ہر ایک امتی پر کامل اور مکمل کر دیا۔ اللہ نے قرآن میں خود فرما دیا، الیوم اکملت دینکم واتممت علیکم ورضیت لکم الاسلام دینا۔ میں نے اس دین محمدی کو، دین اسلام کو، اس دین کو اللہ پاک نے کیا ہے ہم پر کیا ہے کامل اور مکمل کر دیے۔ اب اس دین میں کوئی ذرا برابر بھی گھٹا نہیں سکتا اور تھوڑا رائی کے دانے کے برابر ذرہ برابر بھی بڑھا نہیں سکتا۔ قیامت تک یہی دین چلے گا۔ اب اس دین سے ہٹ کر کوئی دوسرا دین نہیں ہے۔ یہ دین دوستوں اللہ نے اتنا بڑا ہمیں دین دیا۔ اب یہ دین پر کیا ہے کوئی نئی بات، کوئی نئی کیا ہے نیا قانون نہیں چلے۔ چنانچہ دوستوں ہم سب کو کیا ہے اپنے ایمان کے مذاکرے، ایمان کے تذکرے کرتے رہنا چاہیے۔ اسی لیے اللہ نے اپنے کلام میں فرمایا وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ، اس سے بہتر کس کی بات ہو سکتی ہے جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلائے، اللہ کے دین کی طرف بلائے اور نیک عمل کرے اور کہے کہ میں بھی ایک عام مسلمانوں میں سے ایک مسلمان ہوں۔ یہ نہیں کہ کیا ہے لمبی چوڑی تقریریں کرنے والے، لمبے لمبے بیانات کرنے والے، ہاں یہ کیا ہے بڑے ہی نہیں، اپنے آپ کو کیا سمجھے ہمیں عام مسلمانوں سے میں بھی ایک کیا ہے ایک مسلمان ہوں۔ جتنا دوستوں بزرگوں آپس میں پرانے ساتھی جتنا چھوٹا بن کر چلیں گے اللہ اتنا کیا ہے اللہ ہمیں کیا ہے اپنی نگاہوں میں بڑا بنائے گا۔ جس کی نیت یہ ہوگی کہ میں لوگوں میں کیا ہے بڑا بنوں، لوگوں میں کیا ہے ایک اونچا بنوں، جس کی نیت یہ ہوگی تو حدیث پاک کا مفہوم ہے اللہ اسے گھر بیٹھے ذلیل کر دے، اپنے آپ کو چھوٹا بنا، میری حیثیت کچھ بھی نہیں۔ ایک نوجوان کیا ہے راستے سے جا رہا تھا، ایک اللہ والے بھی ساتھ جا رہے ہیں، تو اس نوجوان کو دیکھے کہ ایک دم کیا ہے تکبرانہ چال اکڑ کر زمین پر ایڑی مار کر بال اچھال کر اس طرح تکبر سے لوگ چلتے ہیں تو اس طرح چل رہا تھا۔ تو اللہ والے بلائے بیٹا ادھر آؤ، وہ آیا، کیا جی بولو جی، کیا جی بولو، کیا قصہ؟ دیکھ بات اللہ بولے قرآن میں واللہ لا یحب المتکبرین، اللہ تعالیٰ تکبر کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ تو زمین پر اکڑ کر چلتا ہے کیا تو زمین کو چیرا دے گا؟ تو زمین کو چیر نہیں سکتا، آسمان کو جا نہیں سکتا، ذرا ادب سے احترام سے عاجزی سے چل۔ وہ نوجوان کے میں کون معلوم کیا تمنا، میں کون تمنا معلوم کیا، میری کیپیسٹی کیا، میری حیثیت کیا؟ تو اللہ والے بولے ارے دیوانے تیری حیثیت کیا ہے، تیرا مقام کیا ہے، تیرا مرتبہ کیا ہے، تیری کیپیسٹی کیا ہے، میں تیرے سے اچھا جانتا ہوں۔ تو کیا تھا، کیسا تھا، میں تیرے سے اچھا جانتا ہوں۔ بیٹھ وہاں سن، بیٹھ کو سن، میں بولتا ہوں تو ایسا تھا، تو یہ گندا خطرہ تھا، اگر کپڑوں کو لگ جاتا تو دھونا پڑتا، تو یہ گندا خطرہ تھا۔ جب تو نے کیا ہے تیرے ماں کے رحم میں گیا، اللہ نے کیا ہے اس میں کیا ہے روح پھونکی فرشتے کے ذریعے سے، اب تو کیا ہے ماں کے پیٹ سے زمین پر آیا ہے، اب تو زمین پر چل رہا ہے، اب تو ساتھ چل رہا ہے، تیرے ساتھ میں کیا ہے پیخانے کا ایک گھڑا، گندگی کا ایک گھڑا لے کر چل رہا ہے، تیری حیثیت کچھ بھی نہیں ہے، تیری کیپیسٹی کچھ بھی نہیں ہے۔ اب جو چلتا ہے جب تیری جسم سے روح نکل گئی تو کیا ہے تو میت ہو جائے گا، تجھے کیا ہے مٹی میں دفن کر دیا جائے گا۔ اللہ والوں کی نصیحت ہوتی ہے۔ اس نوجوان کے کیا ہے بال کھڑے ہو گئے، سر جھکا کے کہنے لگا آپ نے سچ کہا۔
دین کی بات نصیحت سن کر کیا ہے، یہ عمل کرنے کی نیت سے سننا. دین کا مذاکرہ جب ہوتا ہے ہم سب کیا ہے عمل کرنے کے نیت سے اپنے آپ کو کیا ہے محتاج بنا کر، چھوٹے بن کر. ماشاءاللہ یہاں تو بڑے بڑے علماء کرام آتی، دین کی مجلس میں دین کی باتوں میں اپنے آپ کو محتاج بنا کر، چوکنے رہ کر ہوشیار سے ہمیں سنیں گے تو اللہ پاک ہم سب کو کیا ہے عمل کی توفیق دے. جن باتوں کا مذاکرہ آتا ہے ان پر عمل کی توفیق ہوتی ہے. تو چنانچہ دوستوں بزرگوں ہم سب کا یہی کام ہے. اللہ ہم سب کو کیا ایمان دیا ہے، ایمان کی محنت بھی دی. اللہ اپنے کلام میں فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون. ایمان والو مجھ سے ڈرو جس طرح کے ڈرنے کا حق ہے. ماشاءاللہ یہ آیت تو سب کو ہے، ہر ساتھی سنے ہیں. کہاں پڑھتے سے آیت ہے نکاح کی مجلس میں. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. قرآن پاک کی 2-3 آیتیں نکاح کی مجلس میں پڑھی جاتی ہیں. یہ کیوں پڑھی جاتی ہیں؟ اس کی وجہ بڑے بتاتی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس وجہ پڑھے ہیں، اس وجہ سے کیا ہے خطبے کی نکاح میں آیتیں اس لیے پڑھائے گئے ہیں. نکاح کا خطبہ کیا ہے سنت، کوئی فرض نہیں. نکاح کا خطبہ نہیں تو بھی نکاح ہو جاتا. ماشاءاللہ ہماری دین کی حالت یہ ہے کہ نکاح کے فرضاں کتنے معلوم نہیں، لیکن بچے 5 6 7 8 بچے ہو گئے. ہمارے اندر دین کا علم سیکھنے کا شوق جذبہ نہیں. تو دوستوں بزرگوں اللہ اپنے کلام میں فرماتے ہیں اس سے ڈرو جس طرح کے ڈرنے کا حق ہے. کب تک ڈرنا؟ سو موت کے آخری سانس تک ڈرنا. اب نکاح میں کیوں پڑھتے ہیں؟ ارے بھائی نکاح ہے، یہاں دیکھیں تو کیا ہے بیان موت کا شروع ہو رہا ہے. مجلس کیا ہے نکاح کی ہو رہی ہے، اور نکاح کی مجلس میں موت کا بیان ہو رہا ہے. یہ کیا بات ہے؟ یہ کیسی آیتیں ہیں؟ تو دوستو ضرور یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہ ہے کہ کیا اب انہیں نوشو ہے، خوشی میں کیا ہے ماشاءاللہ پورے دوست احباب اس کے ہدی. اب انہیں خوشی میں کیا ہے اچھلتا ہے. لال کو دیکھ کو اچھلنا، پیلے کو دیکھ کو پھسلنا نہیں. ہمارے بڑے بولتے ہیں لال کو دیکھو اچھلنا نہیں، پیلے کو دیکھو پھسلنا نہیں. اب انہیں خوشی میں ہے، کہیں انہیں کیا ہے خوشی میں کیا ہے کہیں نئی نئی رسمیں بدعتیں. اب خوشی کے موقع پر انہیں کہیں اس کے دل سے اللہ کا ڈر نہ نکل جائے. خوشی کے موقع پر بھی کیا ہے اللہ کی یاد دلائی جا رہی ہے. اے ایمان والو مجھ سے ڈرو جس طرح کے ڈرنے کا حق. بڑے بڑے اللہ والے دوستوں بزرگوں اللہ سے ڈر کر زندگی گزارتے تھے. حضرت عمر رضی اللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے اتنا روتے تھے کہ روتے روتے ان کی بینائی ختم ہو گئی اللہ کے ڈر سے، اللہ کے خوف سے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ارے اللہ کے خوف سے کیا ہے سورج روتا ہے. اللہ کے ڈر اور خوف سے سورج روتا ہے. اللہ کے ڈر اور خوف سے کیا ہے چاند روتا ہے. اللہ کے خوف سے اللہ کی ہر مخلوق ہوتی ہے. تو دوستوں بزرگوں آج ہمارے زندگیوں سے اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف ختم ہو گیا. ہمارے دلوں سے اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف نکل گیا ہے. یہ بار بار کیا ہے دین کی مجلسوں میں یاد دلایا جاتا ہے کہ ہمیں اللہ کے بندے ہی، اللہ کے بندے بن کر زندگی گزاریں گے تو یہ مخلوق میں بھی محبوب ہوں گے، خالق کے سامنے بھی محبوب ہوں گے. اگر بندے بننے کے بجائے گندے بنیں گے تو مخلوق کی نظروں سے بھی گریں گے، خالق کی نظروں سے بھی گر جائیں گے. ابھی اللہ کا بندہ گندا، بے حیثیت، بے جان کب ہوتا ہے؟ جب اس کے اندر سے اللہ کا حکم چھوٹتا ہے. پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں چھوٹتے ہی یہ جانور سے بھی بدتر ہو جاتا ہے.
اس کی حیثیت کچھ بھی نہیں ہوگی۔ ہاں جب اس کے اندر اللہ کا حکم آئے گا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے، ایک ایک سنت کو جان جان کر عمل کرنے والا بنے گا، تو یہ اللہ کی نظروں میں بھی، اللہ کی نگاہوں میں بھی محبوب اور مخلوق کی نگاہوں میں بھی محبوب۔ چار چیزوں سے ہمارا ایمان بنتا ہے دوستوں، کتنے چیزوں سے؟ اللہ والے فرماتی چار چیزوں سے ایمان بنتا ہے۔ ان چار چیزوں پر سب سے پہلے محنت کرنے کی ضرورت ہے مجھے اور آپ کو۔ اس میں سے پہلی چیز بدنگاہی۔ بدنگاہی، نگاہ اگر اس کیا ہے ابلیس کی تیروں میں سے سب سے بڑی تیر ہے۔ بدنگاہی سے کیا مطلب؟ آج ہمارے نگاہوں کی حفاظت نہیں ہے، راستوں میں چل رہے ہیں نگاہوں کی حفاظت نہیں ہے، اپنا موبائل چلا رہے ہیں نگاہوں کی حفاظت نہیں ہے، جن چیزوں کو اللہ نے حرام کیا ہے ایسی چیزیں دیکھ رہے ہیں، جن چیزوں کو دیکھنے کا حکم ہے وہ نہیں دیکھ رہے ہیں، جن چیزوں کو کیا ہے پڑھنے کا ہے وہ نہیں پڑھ رہے ہیں۔ ان آنکھوں سے اللہ نے یہ آنکھ اس لیے دیا ہے تاکہ اللہ کا کلام پڑھے، قرآن پاک کی تلاوت روزانہ کرے۔ ان آنکھوں سے اللہ کی قدرت کو کیا ہے، اللہ کی بنائی ہوئی قدرت کی چیزوں کو دیکھیں، اللہ کی بنائی ہوئی چیزوں میں غور و فکر کریں۔ اللہ نے یہ چاند بنایا، سورج بنایا، زمین بنایا، پہاڑ بنائے، درخت بنائے، اتنی چیزیں اللہ نے ہماری خدمت کے لیے بنایا۔ یہ ساری چیزیں ہماری خدمت کے لیے بنایا اللہ۔ وقت پر سورج نکال رہے ہیں، سورج ڈوب رہا ہے، چاند نکل رہا ہے، ستارے، آسمان، زمین، پانی، ہوا، یہ ساری اللہ کی نعمتیں ہیں دوستوں، یہ انسان کی خدمت میں لگا ہے۔ اب انسان کا مقصد کیا ہے؟ اللہ اپنے کلام میں فرمائی وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، میں نے جنات کو اور انسان کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ ہمارا مقصد کیا ہے؟ عبادت، ہماری پہچان عبادت۔ اس لیے اللہ والے فرماتے ہیں ہمارے تین کام آگے، کتنے کام بھائی؟ تین کام۔ ہمارا کیا ہے؟ یہ دنیا امتحان ہے، یہ دنیا ہمارے لیے، ہم سب ایمان کے لیے، ایمان والوں کے لیے کیا ہے؟ یہ دنیا امتحان ہے، کبھی خوشی، کبھی غم، کبھی مصیبت، کبھی پریشانی، کبھی اللہ مال دے کر آزما رہے ہیں، کبھی اللہ مال چھین کر آزما رہے ہیں، اللہ کبھی بیماری دے کر آزما رہے ہیں، کبھی اللہ صحت دے کر آزما رہے ہیں، کبھی حالات لا کر کیا ہے اللہ آزما رہے ہیں، کبھی اچھے حالات لا کر اللہ آزما رہے ہیں۔ یہ دنیا ہمارا امتحان ہے اور ہماری پہچان عبادت ہے، ہماری پہچان عبادت ہے۔ بھائی فلاں نے کیا ہے، سلیم بھائی کہاں نہیں تھی بھائی؟ سلیم بھائی مسجد میں ہے۔ اب اس وقت کہاں تھی بھائی؟ وہ ملاقاتہ میں گئی، وہ 2.5 گھنٹے میں ہی، وہ دین کے کام میں ہی، وہ اللہ کے کام میں ہی۔ دعوت اور عبادت ہماری کیا ہے؟ عبادت ہماری پہچان۔ اور تیسری چیز فرمایا دعوت ہمارا مقصد، دعوت ہمارا مقصد، لمبے چوڑے بیانہ نہیں، گھنٹے گھنٹے بیانہ کیا ہے، بولنا سننا فرض نہیں، لیکن ہر ساتھی پر دعوت فرض ہے۔ جتنا وہ دوستوں رو امت میں چل پھر کر ہمیں دعوت دیں گے، چھوٹی موٹی جو باتیں دین کی ہمیں سیکھے ہیں لوگوں کو بتاتے پھریں گے، اتنا ہمارا ایمان بڑھے گا۔ ہمارا مقصد دوستوں ہو دعوت۔ بولو کتنے چیزاں؟ دنیا ہمارا امتحان ہے، دنیا ہمارا امتحان ہے، اور عبادت ہماری پہچان ہے، اور دعوت ہمارا مقصد۔ تو چنانچہ اللہ نے بھی اپنے کلام میں فرمایا ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، تم میرے دین کی مدد کرو میں تمہاری مدد کروں، اور تمہارے ختموں کو کیا ہے، کافروں کے مقابلے میں جمع دوں گا۔
تمہارے قدموں کو کیا ہے ثابت قدم رکھ دوں۔ آج عمر کے اندر سے یہ تین کام کیا ہے کم و بیش کم ہو گئے، نکلتے جا رہے۔ جب تک یہ تینوں کام ہوتے رہے اللہ ہر زمانے میں کیا ہے اللہ نے کیا ہے ہمیں چمکا ہے۔ صحابہ کا مقصد کیا ہے دعوت، صحابہ کا مقصد کیا ہے دعوت بنے تھے، دعوت کو اپنا مقصد بنے تھے، موت تک اس کے کام کو کیا ہے اللہ کے کام کو کرتے تھے، کرتے کرتے مرتے تھے، مرتے مرتے کرتے تھے۔ ہمارے بڑے بھی ایک بولتے سے ہر ساتھی یہ نیت کرے اس دعوت والے کام کو کیا ہے کرتے کرتے مریں اور مرتے مرتے کریں۔ یہ ہمارے نیتیں ہیں، ایمان والے کی نیت پر بھی اللہ اجر دیتا ہے۔ ایمان والا اگر کیا ہے دل میں نیت کرتا ہے کاش میرے پاس پیسے ہوتے، کاش میرے پاس کچھ مال ہوتا، میں بھی اللہ کے راستے میں خرچ کرتا، کاش میرے پاس سہولت ہوتی، جتنے ساتھی جتنے جماعت آتے سب کو میں کیا ہے دعوت دیتا، سب کو میں کھانا کھلاتا، نیت پر بھی اجر مل رہا۔ انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ ہمارے جیسی نیت ہوگی اللہ بھی فیصلے ایسے کرے گا۔ عمل کا تعلق نیتوں سے ہے، جیسی ہماری نیت پاک صاف شفاف ہوگی اللہ پاک بھی کیا ہے ایسے ہی فیصلے فرمائے۔ اس لیے اللہ نے اپنے کلام میں فرمایا انک لا تہدی من احببت، جس کے دل میں تڑپ نہیں طلب نہیں اللہ ہدایت نہیں دیتے۔ بے طلبوں کو اللہ ہدایت نہیں دیتے۔ ہدایت کب دیتی؟ دل میں تڑپ ہو طلب ہو، ارے میرے اندر اللہ کا ڈر آ جائے، میرے اندر اللہ کا خوف آ جائے، میں اللہ سے قریب ہو جاؤں، میں کیا ہے اللہ کے قریب ہوں، میرے دل میں اللہ کا ڈر اور خوف پیدا ہو جائے، میں نیک بنوں، میرے اعمال درست ہو جائے، میری نماز صحیح ہو جائے، میرے سارے اعمال جو دین کے ہی ہیں سب صحیح ہو جائے، میں اللہ کے سامنے جھکنے والا بنوں، میں اللہ کے سامنے کیا ہے عبادت گزار کیا ہے نیک لوگوں میں شمار ہو جاؤ۔ اللہ پاک ہدایت دیتے ہی طلب پر تڑپ پر اللہ ہدایت دیتے۔ اس لیے حضرت ابو طالب کیا ہے میرے آپ کے آقا جناب محمد رسول اللہ علیہ وسلم کے چچا ہر لائن سے ساتھ دیے، ہر لائن سے ساتھ دیے، لیکن ان کا نام بھی ابو طالب تھا، لیکن دوستوں اندروں کیا ہے ان کے اندر طلب نہیں تھی، تڑپ نہیں تھی، ہدایت نہیں۔ اللہ پاک ہدایت کے فیصلے تڑپ پر اور طلب پر دیتے۔ ہمیشہ کیا ہے فکر کرے میرا ایمان جس سطح پر ہونا تھا کیا میرا ایمان بڑھ رہا ہے یا گھٹ رہا ہے۔ ہمارے سارے نیک اعمال قبول ہونے کے لیے دوستوں میں کیا ہے ایمان کا ہونا شرط۔ عذاب قبر سے بچنے کے لیے ایمان کا ہونا شرط ہے، اور جہنم کے عذاب سے بچنے کے لیے ایمان کا ہونا شرط ہے، اور جنت میں جانے کے لیے ایمان کا ہونا شرط ہے۔ ہمارا ایمان کیا ہے کھوکھلا ہو چکا ہے، ہمارا یقین کیا ہے کھوکھلا ہو چکا ہے، ہمارا یقین کمزور ہے، ہمارے اندر یقین کی کمی ہے۔ تو چنانچہ دوستوں بات کہیں چلی گئی، میں کہہ رہا تھا بد نظری سے بچنا۔ کس سے بچنا بھائی؟ ایمان کتنے چیزوں سے بنتا ہے؟ 4 چیزوں سے۔ 4 چیزوں پر ایمان پر محنت کرنے سے ہمارا ایمان بڑھے گا، ایمان بچے گا، اور رائی کے دانے کے برابر ہم بچا کر لے جائیں گے۔ اللہ دو آنکھ دیا ہے، جو آنکھ کے دیا ہے اللہ، یہ آنکھ قرآن پاک کی تلاوت کرنے کے لیے، یہ اللہ نے جو قدرت کی چیزیں بنائی ہیں یہ دیکھ کر اس میں عبرت حاصل کرنے کے لیے، اللہ کی بڑائی اور اللہ کی تعریف کرنے کے لیے۔ اب ان آنکھوں کو ہمارا کہاں استعمال ہوتا ہے؟ قرآن پاک کی کھولنے کی توفیق نہیں ہوتی، لیکن دوستوں آج ہمارا کیا ہے سارا وقت کیا ہے موبائل کے سامنے گزر رہا ہے۔ گھنٹے گھنٹے موبائل کھول کو دیکھتے ہیں، جو دیکھنے کی چیزیں ہیں وہ بھی دیکھتے ہیں، جو نہیں دیکھنے کے ہیں وہ بھی دیکھتے ہیں۔ آج نگاہوں کی حفاظت نہیں ہونے سے ہمارے پڑوس ملک کے حضرت مولانا پیر ذوالفقار صاحب دامت برکاتہم فرماتے ہیں
نگاہوں کی بد نظری کی وجہ سے اللہ 10 نعمتیں چھین لیتے، 10 بڑے بڑے نعمتیں چھین لیتے۔ اس بد نظری کی وجہ سے کیا ہے، اللہ پاک قرآن پاک کی توفیق سے چھین، اسے اللہ کا ذکر سے کیا ہے، اللہ کے ذکر کی اسے توفیق نہیں ملتی، اور نمازوں کی توفیق چھین لیتے۔ وقت پر نماز کو نہیں آ رہا ہے، فجر کی نماز کو نہیں اٹھتا ہے، سورج نکلنے تک سو رہا ہے، نماز قضا ہو رہی ہے۔ یہ ہماری نماز قضا ہو رہی ہے، یہ آنکھوں کی غلط بد نظری کی وجہ سے۔ ہمارے سارے اعمال جو چھوٹ رہے ہیں، نماز چھوٹ رہی ہے، قرآن پاک کی تلاوت چھوٹ رہی ہے۔ فرمائے ایسے کیا ہے، 10 عبادتوں سے آدمی محروم ہو جائے، 10 بڑی بڑی عبادتوں سے دوستوں ہمیں محروم ہو جائے۔ اور دوسرا بد زبانی، ایک زبان سے ایمان والا، حدیث پاک کا مفہوم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، زبان سے ایمان والا ایک بول بولتا ہے جس بول کی وجہ سے کیا ہے، جنت میں اعلیٰ درجوں پر پہنچ جاتا ہے، جنت میں اعلیٰ درجوں میں پہنچ جاتا ہے۔ اور وہی ایمان والا ایک زبان سے کیا ہے، بول نکالتا ہے تو دوستوں بزرگوں 70 سال جہنم میں گرتا ہوا چلے۔ زبان کا بول کیا ہے، ہمارے بڑے فرماتی یہ شہد سے زیادہ میٹھا ہے۔ جو زبان کا بول ہے یہ شہد سے زیادہ میٹھا ہے اور تلوار سے زیادہ تیز ہے۔ جتنا میٹھا ہے تلوار سے زیادہ تیز ہے اور زہر سے بھی زیادہ خطرناک۔ آدمی زہر پیا تو صرف جان جاتی ہے، لیکن یہ زبان سے نکلے ہوئے الفاظ کیا ہے، لوگوں کے دلوں کو چیرتے ہوئے چلے ہیں۔ زبان کا کیا ہے، زخم سوکھ، تلوار کا زخم سوکھ سکتا ہے، لیکن جو زبان سے نکلے ہوئے الفاظ، دوستوں ضرور یہ الفاظ آدمی موت تک یاد رکھے، موت تک یاد رکھے۔ میں یہ تجربے کی بات بولتا ہوں، میں جب بھی جہاں جاتا ہوں کیا ہے، وہی میری ڈیوٹی کیا ہے، موزن صاحب کی ڈیوٹی ہے، جیسا ہمارے منیر بھائی ہیں یہ ڈیوٹی ہماری بھی، جہاں جہاں میت ہوتی جاتی تو ہمیں کیا ہے بولتی، بھائی فلاں صاحب انتقال ہو، ارے انہیں مریا سو اچھا والے، انہیں مریا سو اچھا والے، کیا حضرت کئی کیسا بولتے ہیں، اتنی مرگا تو صحیح بیان کرنا نہیں، کئی کیسا بولتے ہیں، بولتی انہیں مجھے ایک بار بولیا تھا تمہارے خاندان کو پورا بلا لگا دیکھ لیں گے، تمہارے خاندان کو پورے بلا لگا دیکھ لیں گے۔ یہ بات انہیں آدمی کبھی یاد رکھے، انہیں آدمی مرگا تو بھی اس کے جنازے کو جانے کی راستے بھی تیار، یہ دل کو چیرتے ہوئے چلے جاتے، اس کے موت پر انہیں بولتا ہے بات۔ اس لیے دوستوں اللہ کی نعمت، یہ بہترین نعمت زبان، اللہ کی نعمتیں کھا کھا کر ہماری زبان موٹی ہو گئی، اتنے اللہ کی نعمتیں کھا رہے ہیں، اللہ کھلا رہے ہیں، بے حساب نعمتیں اللہ کے کھا رہے ہیں۔ اللہ کی نعمتیں کھائے اور اللہ کی تعریف نہ کرے وہ بڑا بدقسمت بندہ، وہ بڑا بدبخت بندہ۔ ہمیں ساری اللہ کی نعمتیں کھا رہے ہیں، اللہ کھلا رہے ہیں اپنے فضل و کرم سے، ساری زندگی کھا رہے ہیں، دن رات کھا رہے ہیں، بے شمار نعمتیں کھا رہے ہیں۔ یہ زبان اللہ نے دیا ہے اللہ کی تعریف کرنے کے لیے، اللہ کی بڑائی بیان کرنے کے لیے، اللہ کی کبریائی، توحید، رسالت، آخرت۔ علماء حضرات فرماتی 6660 پر 6 قرآن مجید کی آیت، کتنے آیت بھائی؟ کم و بیش 6660 پر 6 آیت کلام پاک۔ یہ ساری آیتوں میں علماء حضرات فرماتی 5 چیزیں ہیں، کتنے چیزیں بھائی؟ 5 چیزیں۔ سب سے پہلی چیز توحید، پہلی چیز کیا ہے؟ توحید۔ دوسری چیز رسالت، تیسری چیز آخرت، اور 2 چیزیں، ایک واقعات اور 5ویں چیز احکامات۔ علماء حضرات کیا ہے پورے قرآن کا نچوڑ کیا ہے، یہ 5 چیزوں میں بتا۔ بولو کتنے چیزیں؟ ہمیں سب یاد رکھنا ہے، قرآن پاک کی پورے کتنے چیزیں ہیں؟
توحید، رسالت، آخرت اور واقعات اور احکامات، یہ 5 چیزیں ملتی، ان کے علاوہ قرآن میں کچھ بھی نہیں۔ سب سے پہلے توحید، اللہ سے ہونے کا یقین، اللہ کی ذات سے ہونے کا یقین، سب کچھ کرنے والی ذات اللہ کی ہے، توحید۔ اور دوسری چیز رسالت، اور تیسری چیز آخرت، آخرت کا ڈر، خوف ہمارے دل میں آ جائے۔ اور جو اللہ پاک نے قرآن پاک میں یہ واقعات بتائے ہیں، یہ قارون کے، فرعون کے، حامان کے، شداد کے، نمرود کے، ان کے نام کے ساتھ، یہ نافرمانوں کے نام کے ساتھ بھی اللہ کیا ہے یہ واقعات عرض کیے ہیں، قیامت تک آنے والوں کے لیے کیا ہے نمونہ ہے۔ فرعون تکبر کریا، قیامت تک کیا ہے اس کی لاش کو نمونہ بنا کر اللہ رکھے، قیامت تک کیا ہے نمونہ۔ کیا بولیا سو فرعون؟ انا ربکم الاعلی، میں کیا ہے رب ہوں، میں سننا پالتا ہوں۔ تو اللہ پاک کیا ہے قیامت تک ساری امت کے لیے، قیامت تک آنے والی امت کے لیے اسے نمونہ بنا کر رکھے۔ یہ واقعات ہمارے نمونے کے لیے، جو بھی اللہ کی زمین پر آسمان کے سائے پر چلتا پھرتا ہے، اگر اس کے اندر تکبر آتا ہے تو وہ فرعون کی جماعت میں شمار ہے۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوگا، اللہ پاک جنت کی خوشبو کیا ہے 500 میل دور خوشبو آتی ہے جنت، اس متکبر آدمی کو جنت تو کیا جنت کی خوشبو سے بھی محروم کر دے۔ دوستوں اسی لیے فرمایا واللہ لا يحب المتکبرین، اللہ تکبر کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ چنانچہ دوستوں کیا ہے یہ زبان سے اللہ کیا ہے اللہ کی تعریف کرنے کے لیے، اللہ کی بڑائی، اللہ کی کبریائی بولنے کے لیے زبان دیا ہے، بیکار باتوں کے لیے، فضول باتوں کے لیے، ماں بہنوں کی گالی دینے کے لیے، پڑوس کو کیا ہے ستانے کے لیے، پڑوس کو گالیاں دینے کے لیے، دوستوں کو گالیاں دینے کے لیے نہیں۔ کہ اللہ زبان کس لیے دیا ہے؟ یہ زبان قرآن پاک کی تلاوت کے لیے، اللہ کے ذکر کے لیے، بے شمار نعمتیں دیا ہے۔ اب وہ نعمتوں کا شکر کیا ہے؟ آدمی اللہ کی نعمتیں کھا کر کہے الحمدللہ، تمام تعریفیں اللہ کے لیے۔ وَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، تم میری نعمتوں کا شکر ادا کرو، میں تمہاری نعمتوں میں کیا ہے اضافہ کروں۔ اب یہ نعمت کی کب قدر ہمیں معلوم ہوتی ہے؟ تیز بخار آگا تو تب معلوم ہوتا ہے، کیا کھائے تو بھی کیا ہے اس کا مزاج معلوم ہوتا ہے۔ حال ہی اللہ کیا ہے جہنم کی بخار آ کر جہنم کی آگ سے رتی ہوا چلتی سے، وہ تھوڑی ہوا لگتی ہے، ہماری کیا ہے زبان کی کیا حالت ہے۔ شہد کھائے تو بھی اسے پھیکا معلوم ہے، کیا کھائے تو بھی مزہ نہیں۔ کیوں؟ اللہ بیماری دے، بخار دیا، یہ بخار دے کو سمجھاتا ہے میرے بندے تو تکبر کیا ہے، تکبر تیری صفت نہیں ہے، تو بڑا نہیں ہے، میں بڑا ہوں۔ یہ زبان دوستوں اللہ نے ہمیں اللہ کی تعریف کتنے چیزاں ہو گئے، 2 چیزاں میں سے ایک بدنگاہی سے بچنا، دوسرا بد زبانی سے بچنا۔ ہماری زبان سے بول کلمہ خیر کے علاوہ کوئی نہ نکلے۔ اور دوستوں یہ زبان کو اپنی مرضی سے چلیں گے تو سارے رشتہ دار کٹ جائیں گے، سارے محلے والے کٹ جائیں گے، سارے بستی والے کٹ جائیں گے، سارے دور ہو جائیں گے۔ بتاؤ ہمیں دعوت کیسا دیں گے؟ زبان کی حفاظت۔ اب تیسری چیز فرمایا کیا ہے بدگمانی نہیں کرنا۔ بدگمانی، یہ ساتھی کہاں جاتا ہے، انہیں کس کے پیچھے جاتا ہے، انہیں کیا کرتا ہے، انہیں کیا کھاتا ہے، انہیں کیا پیتا ہے۔ ہمیں دوسرے ساتھی کی خامیاں نہیں دیکھنا۔ کیا تو بھی چیز گمائی تو ہاں یہ ساتھی اٹھا لیا آتا ہے، ہاں انہیں ہمارے پڑوس میں ہے نا، انہیں ذرا ڈرنک پارٹی پہ انہیں اٹھا لیا آتا ہے، اسی کے بارے میں ہم بدگمانی نہیں کر سکتے۔ اللہ نے اپنے کلام میں فرمایا بعض کیا ہے بدگمانی سے بچو، بعض بدگمان ایسے ہی جو کیا ہے کفر تک پہنچا دیتے۔
آدمی ایمان سے نکل گیا. اس لیے کسی ساتھی کے بارے میں ہم بدگمانی نہیں کرتے. کتنے چیزیں ہیں؟ ایک بدنگاہی سے بچنا، بدزبانی سے بچنا، بدگمانی سے بچنا، اور چوتھی چیز بولو کیا کی چارہویں چیز؟ ماشاء اللہ ساتھی اندر آگ کیوں نہیں. چوتھی چیز کیا ہے؟ غلط نہیں سننا. یہ چار بڑی نعمت اللہ کی، آنکھ، کان اور دماغ، زبان. اتنی بڑی نعمت آنی. دماغ میں رکھتی کیا ہے؟ وہ جو رگا جس کی تعداد مجھے یاد نہیں، اتنے رگا اللہ دماغ میں رکھا ہے، وہ اتنے رگا میں سے جس کی تعداد سینکڑوں میں ہے، وہ سینکڑوں کی تعداد وہ رگوں میں سے ایک رگو بھی اگر اللہ نے نیچے کر دیا تو کھانے اور پیخانے میں فرق ہوتا نہیں. اتنی بڑی نعمت دماغ اللہ کا. وہ دماغ کا ایک نس نیچے کر دیا، کیا ہمارا شمار کم میں ہوتا بھائی؟ دیوانوں میں، پاگلوں میں ہو جائے. یہ چار چیزاں سے انشاءاللہ اللہ ہم سب کو بچائے. بچیں گے کہ یہ چار چیزاں سے کب تک بچنا سو؟ موت تک بچنا سو. بد زبانی سے بچنا، بد نگاہی سے بچنا، بدگمانی سے بچنا، اور بد اخلاقی سے بھی بچنا، اور غلط سننے سے بھی بچنا. یہ سب کیا ہے؟ ایمان بننے کی چیز. ہمیں کیا ہے؟ اللہ کے حکم سے دیکھنا آ جائے، نبی کے طریقے میں چلنا آ جائے، اللہ کے حکم سے بولنا. اللہ کا کیا ہے؟ اللہ جس طرح کیا ہے کیا بولے وہی بولے، کیا نہیں بولے نہیں بولنا. نبی کے طریقے میں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک سنت میں دوستوں کیا ہے؟ اتنا پاور ہے جس کی کوئی حد نہیں. یہ ساری چیزیں دوستوں کیا ہے؟ اللہ پاک کیا ہے ہمنا سکھا رہے قرآن کے ذریعے سے. اور فرعون کا تفصیل سے قصہ ہے، وہ علماء حضرات سناتے. اسی طرح شداد کا قصہ ہے. شداد کیا کریا؟ شداد کے اندر بھی تکبر تھا، اپنے مال پر غرور تھا. کیا کریا شداد؟ اس وقت کے نبی بولے وہ جنت میں یہ نعمت آئی، جنت میں دودھ کی نہر ہے، شہد کی نہر ہے، پانی کی نہر ہے، اس میں بڑے بڑے کیا ہے؟ بڑے بڑے آنکھوں والے حوریں ہی، جہاں سارا جنت کا نقشہ سامنے رکھے، سارا جنت کا نقشہ سامنے رکھے نبی. ابھی نے شداد بولیا ویسا ہے کیا؟ تو میں بھی بنا دوں، دیکھو جنت میں بھی بنا دوں. اب جتنے بھی اس زمانے کے کیا ہے بڑے بڑے معمار تھے، مستریاں تھے، بڑے بڑے انجینئراں تھے، سب کو جمع کریا، سب کو جمع کر کو کیا ہے جنت بنانے لگے. اب وہ جنت میں کیا ہے؟ جس طرح نبی بیان کرے بھائی جنت میں کیا ہے؟ شہد کی نہر ہے، تو شہد کی نہر بنائے، دودھ کی نہر کا انتظام کیا، پانی کے نہر کا انتظام کیا. اب خوبصورت ہونا ہی، اب حورا کو کہاں سے لیں گا انہیں؟ تو اس وقت کے کیا ہے خوبصورت لڑکیوں کو بلا کر کیا ہے خدمت میں لگائے. تفصیل سے ہے قصہ. جب اللہ کیا ہے انہیں خوب بناتا رہا، تعریفیں ہوتی رہی، اور شداد کیا ہے جنت بنا رہا ہے، جنت میں یہ نعمتیں ہیں، انہیں ایسا جنت بنا رہا ہے، فلانے کیا ہے ملک سے ساری کیا ہے بڑے بڑے معماروں کو بلایا ہے، جنت بنایا ہے، تعریفیں چل رہی. اب یہ جنت دیکھنے کے لیے آیا. اب رستے میں کیا ہے حوراں کو کھڑا کرے، بڑے بڑے کیا ہے خوبصورت عورتوں کو، اب جنت میں وہاں خوبصورت عورتوں کو کھڑا کرے. اب یہ شداد آیا، جیسے ہی کیا ہے اپنے گھمنڈ کے ساتھ، اپنے تکبر کے ساتھ، جنت میں کیا ہے ایک پیر جنت میں ہے اور ایک پیر باہر ہے. حضرت جبرائیل علیہ السلام، حضرت اسرائیل علیہ السلام آگے. حضرت اسرائیل آتے ہی کیا ہے شہرت کو پکڑے، نیچے سے کیا ہے گھوڑے کے اوپر سے نیچے گرا اور دم توڑ دیا. آج بھی وہ جنت کے نقشے موجود ہیں. جہاں بیرون جماعت میں ساتھیاں گئے تھے وہ ساتھیاں دیکھ لگی، نقشے آج بھی ایسے. یہ قیامت تک آنے والوں کے لیے نمونہ ہے دوستوں. جو بھی تکبر کے ساتھ زندگی گزارتا ہے اللہ اسے کیا ہے دنیا میں ذلیل اور برباد. اس کے ساتھ ساتھ سب سے پہلی چیز اپنے ایمان کو بنانا، بچانا، بڑھانا. اور اس کے ساتھ دوستوں کیا ہے اللہ پاک نے ہمیں کیا ہے عبادات کہا ہے. ایمانیات، عبادات، معاملات، معاشرہ. ایمانیات کے کیا ہے 5 شعبے ہیں.
माशाल्लाह ईमान तो क्या है, हमें क्या है, मरकज के जरिए से क्या है, दीन के 2.5 घंटे के जरिए से दीन की बात सुनते ही ईमान ताज़ा होता है, माशाल्लाह मेहनतें होते ही। अब इसके साथ साथ दोस्तों दूसरी क्या है, अल्लाह पाक सिफात वालों को पसंद करती। किसे पसंद करती भाई? अल्लाह सिफात वालों को पसंद करती। ईमान एक सिफत, जिसका ईमान जितना मजबूत है, जितना यकीन मजबूत है, जिसकी तौहीद पक्की है, अल्लाह पाक ऐसों को महबूब रखता। तौहीद के साथ साथ अल्लाह का डर, जिसके दिल में अल्लाह का डर आ गए वो किसी से नहीं डरता, सारी मखलूक इससे डरती। अब जिसके दिल से अल्लाह का डर खौफ निकल गया वो हर एक चीज से भी डरता। अब दूसरी चीज दोस्तों, अल्लाह ने हमें क्या है, नमाज का तोहफा दिया। क्या दिया है भाई? नमाज एक सिफत, जो जिस बंदे के अंदर नमाज सही हो गई, अल्लाह अपने कलाम में फरमाई इन्नस्सलाता तन्हा अनिल फहशाई वल मुनकर, बेशक नमाज बेहयाई और नाशाइस्ता हरकतों से रोकती। अल्लाह नमाजी इसलिए दिया है कि हमारे अंदर से बुराइयां, तकब्बुर, कीना, हसद, जितने भी ये गंदी बीमारियां हैं, जितने भी ये हमारी रूहानी बीमारियां हैं, ये सब के सब खत्म हो जाए, दूर हो जाए, मेरा बंदा पाक हो जाए। तो अल्लाह पाक क्या है, सारे कुरान को हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम के जरिए से उतारा। हर हुक्म को हजरत जिब्राइल लेकर आए। पर्दे का हुक्म आया औरतों पर तो हजरत जिब्राइल लेकर आए पर्दे का हुक्म। कुरान पाक के सारे आयतें 6660 पर 6 आयतें अल्लाह पाक ने कलाम में क्या है, हजरत जिब्राइल के जरिए देकर भेजी। लेकिन जब दोस्तों नमाज का नंबर आया तो अल्लाह ने क्या है, 7 आसमानों से ऊपर मेराज के जरिए अर्श मुअल्ला पर बुलाकर, नमाज कहां फर्ज हो रही है? सिदरतुल मुंतहा, जहां कोई क्या है, जहां हजरत जिब्राइल भी नहीं जा सकते, ऐसी जगह पर। तो चुनांचे दोस्तों हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को जब अल्लाह नबूवत से नवाजना चाहता था और मूसा अलैहिस्सलाम वो पहाड़ पर चढ़ते थे, पूर पहाड़ पर क्या है, वो पाकीज़ा पहाड़, जब चलते थे चढ़ते थे ऊपर तो गैब से आवाज आई। अल्लाह बोला है मूसा अपने पैर में के चप्पल उतार कर आना, अपने पैरों में के चप्पल उतार कर आना। ये पहाड़ क्या है, पाक है, इसकी ठंडक तुम्हारे जिस्म में उतरे। लेकिन दोस्तों हमारे नबी का मकाम देखो, मेरे और आपके आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या है, मेराज के जरिए क्या है, मेराज पर जा रहे हैं, अर्श पर गए हुए हैं, अर्श मुअल्ला के करीब गए हैं और अपने जूते उतार रहे हैं, अपने जूते उतार रहे हैं। अल्लाह फरमा रहा है मेरे महबूब तुम अपने जूतों समेत आ जाओ। इतना मकाम, ये मकाम की कब मिला अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को? अल्लाह पाक जिनके सदक़े में सारी दुनिया को पैदा किया। अगर मोहम्मद ना होते तो कुछ ना होते। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ताइफ में पत्थर खा रहे हैं, मदीने के गलियों में फिर मारा जा रहा है, इन पर थूका जा रहा है, कितने तकालीफ उठे। हमेशा अल्लाह के नबी से हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क्या एक फिक्र थी, या अल्लाह मेरे इस दुनिया से जाने के बाद, मेरे पर्दा फरमाने के बाद मेरी उम्मत का क्या हो, मेरी उम्मत का क्या बनेगा, मेरी उम्मत को कौन समझाएगा। हमेशा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दाइमल फिक्र है। जंगे बदर में, खंदक में, अबू तालिब, शेर अबी तालिब की घाटी का वाकया मुफस्सल से आप हजरात उलमा इकराम से सुने हो। 2 साल कैसे गुजरे, क़यामत तक आने वाले मुझे और आप तक कलमा पहुंचाने के लिए कैसे कैसे क्या है तकालीफ हो। तो अल्लाह फरमा रहे हैं मेरे महबूब तुम अपने जूतों समेत आ जाओ। इतने बड़े नबी की उम्मत में आज हम पैदा होकर नबी की सुन्नतों से हमें दूर, नबी के सुन्नत हमें पसंद आते नहीं, नबी का चेहरा हमें पसंद नहीं, नबी का लिबास हमें पसंद नहीं। तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के जमाने में दोस्तों को जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम क्या है, फिरौन पूरे जादूगरों को जमाया, बड़े बड़े जादूगरों को जमाया। हजरत मूसा क्या है, एक उनके पास जादू है, इन्हों जादू करते हैं, पूरे जादूगरों को जमाया। तो ये तफसील से हजरत किस्सा लिखे हैं। उस वक्त क्या है 70,000 जादूगर आए।
حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں کتنے جادوگر آئے؟ 70,000 جادوگر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں آئے، اور وہ سب کیا ہے؟ بیٹھ کر ایک پلان کرے، مشورہ کرے. ہر دن مشورہ ہوتا ہے نا، مرکز میں مشورہ، صبح میں مشورہ، ایسا مشورہ کرے پورے جادوگر. دیکھو بھائی، یہ موسیٰ علیہ السلام سے، ہمیں موسیٰ سے مقابلہ کرنے جاتے ہیں، حضرت موسیٰ سے مقابلہ کرنے جاتے ہیں. دیکھو اگر وہ واقعتاً سچے اللہ کے نبی ہیں تو ہماری ناکامیابی پکی ہے، ہمیں ناکام ضرور ہوں گے، ہمارا کچھ بھی نہیں چلے گا. اگر وہ اللہ کے نبی سچے نبی نہیں تو ہمیں کامیاب ہو جاتے. اب بتاؤ، ہمیں فرعون سے بھی بچنا، فرعون سے بھی بچنا، اور دوسرا اللہ کے عذاب سے بھی بچنا، اللہ کی پکڑ سے بھی ہمیں بچنا. ہمیں نبی کے مقابلے میں جاتے ہیں، اگر وہ سچے ہیں تو ہماری ناکامیابی پکی، اگر وہ حق پر ہیں تو ہماری ناکامیابی پکی. چلو اگر حق پر نہیں تو ہماری کامیابی پکی. کیا کریں؟ سارے جادوگراں بیٹھ کر کے آئے، سب مشورہ کرے. دیکھو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا لباس جیسا ہے ویسا لباس پہن لیں گے، ان کے چہرے پر داڑھی ہے، ہمیں بھی کیا ہے؟ داڑھی لگا لیں گے. ان کے سر پر کیا ہے؟ پگڑی ہے، ہمیں بھی پگڑی لے لیں گے. اور موسیٰ علیہ السلام کے پاس ایک عصا تھا، اسی طرح کیا کہا ہے؟ ایک نخلی عصا ہمیں تیار کر کے جائیں گے. ایک رائے دیا بڑا جادوگر، تو سب کیا ہے؟ رائے قبول ہوئی. ماشاءاللہ ایسا ہی کرے. اب پورے 70,000 جادوگر کیا ہے؟ نبی کے مقابلے میں آ رہے ہیں. کیسا آ رہے ہیں؟ نبی کے حلیے کو اختیار کر کے آ رہے ہیں. تو مقابلہ ہوا، سب اپنا اپنا کیا ہے؟ جادو دکھائے. ماشاءاللہ تفصیل سے قصہ سنے ہی، اب کیا ہے؟ میں سنتے چلی، ہمیں تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں. جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنا عصا اللہ سے بولنے لگے، یا اللہ میں کیا کروں؟ موسیٰ علیہ السلام ڈر رہی. اللہ بولے، اے موسیٰ تمہارا عصا کیا ہے؟ زمین پر ڈالو. جیسے ہی موسیٰ علیہ السلام عصا ڈالے، جتنے 70,000 جادوگراں کے سانپاں تھے، جو تھے، سب کو ایک لقمے میں نگل. اب تو کیا ہوا؟ اب نبی کی کیا ہے؟ جیت ہو گئی. نبی ہیں، اللہ کے نبی ہیں، اب انہوں ناکام ہو گئے. تو اللہ کیا ہے؟ ان کی جو ارادہ تھی، نبی کے سنت طریقے پر آئے تھے، اللہ کو پسند نہیں. اللہ اس وقت کے 70,000 جادوگروں کو کیا ہے؟ ایمان کی توفیق دی. ایمان کی توفیق ملی. سب کے سب حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان. ربی موسیٰ و ہارون، سب ایک آواز میں کہنے لگے، ہم موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لاتے ہیں. سنو، نبی کی ایک سنت کو اللہ کیا ہے؟ ہدایت کے فیصلے دے، ہدایت کے فیصلے، زندگیاں بدلنے کے فیصلے. آج ہمیں اتنے بڑے نبی کی امت میں پیدا ہو کر دوستوں، آج ہمیں کیا ہے؟ سنتوں سے دور، سنتوں سے دور. اور علماء حضرات بتاتی، فرعون کے چہرے پر بھی داڑھی تھی، فرعون کے چہرے پر داڑھی تھی. مرتبہ موسیٰ علیہ السلام اللہ سے عرض کرنے لگے، یا اللہ فرعون کو تو اتنے سال کی آواز سے مہلت کیا، اتنے کیا ہے؟ اتنی نافرمانی کریا انہیں، اتنے کیا ہے؟ اتنے بچوں کو قتل کریا، تو کیا واسطے اتنی مہلت دی؟ 603 سال کی کتنے کی سال بتا دی؟ 500 سال تک سر کا درد بھی نہیں آئی. کسے؟ فرعون. حضرت موسیٰ علیہ السلام عرض کرنے لگے، یا اللہ تو فرعون کی اتنی چھوٹ گئی. بولے موسیٰ اس کے اندر کیا ہے؟ 2 عادتیں مجھے بہت پسند تھی. کتنی عادتیں بھائی؟ اس کے اندر 2 عادتیں اچھی پسند تھی مجھے، لیکن وہ میں اسے ڈھیل دیتا گیا. آج نہیں تو کل، آج نہیں تو کل انہیں جہنم کے عذاب سے بچ جانا. تو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے اے اللہ کیا عادت ہے؟ موسیٰ اس کے دیکھو، اس کے چہرے پر داڑھی تھی اور لوگوں کو وہ کھانا کھلایا کرتا. کیا کرتا تھا؟ لوگوں کو کھانا کھلایا کرتا. یہ 2 نبیوں کی سنت، یہ 2 سنتوں کی وجہ سے اللہ اسے ڈھیل دیتا رہا. جا، آج نہیں تو کل، آج نہیں تو کل، آج نہیں تو کل کیا ہے؟ تجھے بھی، تو بھی سدھر جا. اللہ ڈھیل دیا. جتنا ڈھیل دیتا گیا اتنا کیا ہے؟ وہ متکبر بنتا گیا. تو علماء حضرات فرماتی
جب وہ دریائے نیل کیا ہے وہ ڈوب رہا تھا تو اس وقت بھی کیا ہے موسیٰ علیہ السلام کو پکارے، اے موسیٰ مجھے بچا لو، اے موسیٰ بچا لو. یہ ایک بار بھی اس وقت یا اللہ مجھے بچا لے، اگر کیا ہے فرعون بولے حضرت اللہ بچا لیا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام کیا کرے، اس دریا میں کی مٹی اٹھا وہ کیا ہے فرعون کے منہ میں پھینک کر نے اتنا بڑا نافرمان کہیں اللہ کیا ہے اس کی بھی مغفرت نہ کرے. تو اللہ پاک کیا ہے بہت غفور رحیم، مغفرت کے بہانے ڈھونڈتی کیسے میرے بندے کو ہدایت مل جائے، کیسے میرے بندے کو نوازا جائے، کیسے میرے بندوں کو کیا ہے ایمان کی دولت سے مالا مال کر دوں، ان کے اندر اعمال زندہ ہو جائے. اللہ بہانے ڈھونڈتے. ہمارے اندر کیا ہے شوق طلب تڑپ نہیں تو ہدایت نہیں ملتی. اس لیے اللہ اپنے کلام میں فرمائے انک لا تہدی من احببت، جس کے دل میں تڑپ نہیں طلب نہیں اللہ اسے بے طلبوں کو ہدایت دے. طلب پر تڑپ پر اللہ ہدایت دے. آج ہماری سنتوں کی کیسی حالت ہے، آج ہمارے بچے کیا ہے چھوٹے چھوٹے 10-12 سال کے بچے سنتوں سے دور. ایک اللہ والے حضرت فرمانے لگے، وہ بہت بڑے عالم، یہ قیامت کے قریب ایک زمانہ ایسا آنے والا ہے جس پر کیا ہے 24 گھنٹے ان پر اللہ کی لعنت برستی ہے. 24 گھنٹے ان پر اللہ کی لعنت برستی ہے. وہ کیا کام کرتی، کیوں برستی ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ کیا ہے سنتوں سے دور ہوں گے. اب کیا ہے، اب کوئی کٹنگ دیکھا، کٹنگ چہرہ کیا ہے ہمارا سر کیسا آنا، یا تو کیا ہے پورا منڈا ہوا آنا، ہے تو کم سے کم کیا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سنت گردا رکھنا. اب یہ بھی دو بھی چھوڑ کو کیا ہے یہود و نصارہ کے طریقے پر، کتا اور خنزیر کھانے والوں کے طریقے پر آج کیا ہے بال رکھ رہے ہیں. 5 سال کے بچے کو دیکھو، 4 سال کے بچے کو دیکھو، یہ چھو لیا، ادھر آپ کو گھونس کھائی ہے، ادھر آپ کو کتے کھڑا لیتی، بیچ میں کیا ہے ذرا بالا ہے. اللہ نے ہمیں خوبصورتی دیا ہے، اس خوبصورتی کو کیا ہے غیروں کے طریقے سے ہمیں بگاڑ رہے ہیں. آج ہمیں اس کی کوئی فکر نہیں. اس لیے دوستوں یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں اللہ ہدایت کے فیصلے رکھے، اللہ ہمارے دلوں کو بدلا ہوتی، اللہ ہمیں کیا ہے دنیا میں بھی کامیاب کرتی، آخرت میں بھی کامیاب کرتی. وہ نبی کا طریقہ، ایک اللہ کا حکم، دوسرا نبی کا طریقہ. چنانچہ دوستوں ہر حکم کو اللہ پاک کیا ہے اللہ فرشتوں کے ذریعے سے کیا ہے جبرائیل کے ذریعے سے بھیجے. لیکن جب نماز دینے کا نمبر آیا تو اللہ عرش پر بلا کر کیا ہے نماز کی. کتنے نمازاں دیے؟ 5 50 نمازاں. دوستوں 50 نمازاں دیے، 50 نمازاں دیے. لیکن موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی. حضرت موسیٰ علیہ السلام فرمانے لگے اے نبی جی میری امت 2 وقت کی نماز نہیں پڑھی، اب تمہاری امت 5 وقت کی نماز کیسے پڑھے گی؟ جاؤ جا کو کم کرا دیا. اللہ بھی علیم و ذاتی صدور، اللہ بھی جانتے تھے یہ ہمیں کیا ہے 50 نمازاں نہیں پڑھ سکتے. پھر بھی اس میں بھی ایک مصلیحت تھی. علماء حضرات فرماتی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے نبی کو اللہ بار بار دیکھنا چاہتے تھے. 50 نمازاں دیے لیکن بار بار ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کو اللہ دیکھنا چاہتے. گئے 5 کم کرا گئے، پھر بھی گئے 5 کم کرا لے، پھر بھی گئے 5 کم کرے، 9 مرتبہ گئے. کتنے مرتبہ؟ 9 مرتبہ جاتے. اب پھر بھی موسیٰ علیہ السلام بولے یہ 5 میں سے بھی کچھ کم کرا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بولے یہ 5 میں سے بھی کم کرانے کے لیے مجھے شرم آتی. اب اللہ فرمانے لگے جو بھی کیا ہے آپ کے امتی ان 5 نمازوں کو پڑھے گا، میرا حکم ہے 50 نمازوں کا، اسے نماز 50 نمازوں کا ثواب ملے. ثواب کے اعتبار سے 50 نمازوں کا ثواب. فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء 5 نمازاں پڑھے، کتنے نمازوں کا ثواب بھائی؟ 50 نمازوں کا ثواب. یہ اللہ کا حکم. اللہ کیا ہے کن فیکون، وہ ہو جائے گا تو ہو جائے گا. اللہ 50 کا بولے ہیں لیکن فرض ہمارے نبی کیا کرے رحم کرے، میری امت کمزور ہے کر کے 5 کرے، لیکن ثواب کتنے ملتا ہے؟ 50 نمازوں کا ثواب. اب نماز کا مقصد کیا ہے؟ جس طرح ہم اللہ کے حکم کو نماز ایک خاص انداز میں اللہ کے سامنے اپنی بندگی کا اظہار کرنے کو نماز ہے. نماز کسے بولتی؟ کہ خاص انداز میں اللہ کے سامنے اپنی بندگی کا اظہار کرنے کو. یا اللہ میں تیرا بندہ ہوں، میں تیرا کیا ہے گنہگار بندہ ہوں، عاجز بندہ ہوں، اپنی کیا ہے بے حیثیتی کا، اپنی کمزوری کا، اور اپنے کیا ہے عاجز ہونے کا، اور کیا ہے اپنے کیا ہے ایک بندے کی اظہار کی کیا ہے
اسے کہتے ہیں نماز۔ اب نماز کا مقصد کیا ہے؟ جس طرح میں نماز میں کیا ہے تکبیر تحریمہ سے لے کر سلام پھیرنے تک اللہ کے حکم کو نبی کے طریقے میں ہمیں نماز کو پورا کر دی، اسی طرح کیا ہے ہمیں باہر والی زندگی بھی کیا ہے پوری کرنے والے ہو، ہمارا دیکھنا صحیح ہو جائے، ہمارا سننا صحیح ہو جائے، ہمارا بولنا صحیح ہو جائے، ہمارے سارے اعضاء اللہ کے حکم کے موافق نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے میں ہوتے، 24 گھنٹے والی زندگی صفت سلام پر آ جائے۔ ماشاءاللہ ہمیں بیانہ لمبے لمبے کرتی بولتی 6 صفات بولتی، لیکن سالان سے نماز پڑھتے ہیں، جس طرح اللہ چاہتا ہے ایسی نماز ہمیں آج تک بنے۔ ہمیں محنت کر کو کیا ہے، ایک اللہ والے دیوبند سے ہے، وہ بولے 6 صفات کو بات کرے، بہت بڑے اللہ والے دیوبند مدرسے کے کیا ہے پورے اساتذہ کے انہوں کیا ہے صدر ہیں۔ حضرت فرمانے لگے دیکھو ہمیں سالان سے نماز پڑھتے ہی ہمیں اچھے نمازی بنے نہیں، لیکن محنت کر کو اچھے انجینئر بن گئے، ڈاکٹر بن گئے، یا فلاں بن گئے، ٹیچر بن گئے، کیا کی بن گئے، لیکن اچھے نمازی بن سکتے۔ 5 باتوں کو کیا ہے ذہن میں رکھ کر نماز پڑھنا، 5 باتوں کو سامنے رکھ کر نماز پڑھنا، یہ مولانا حضرت جی یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی بات ہے۔ جو بندہ 5 چیزوں کو سامنے رکھ کر نماز پڑھتا ہے، اس کی نماز 7 آسمان کو چیرتی ہوئی عرش پر جائے۔ اور وہ 5 باتیں کیا ہیں ماشاءاللہ سب کو معلوم، سب بولتے ہیں۔ سب سے پہلے دوستوں یہ ہے کلمے والا یقین۔ کیا ہو بھائی؟ کلمے والا یقین ہو، اللہ والا دھیان ہو۔ کلمے والا یقین معلوم ہم نہ صبح ماشاءاللہ چھوڑے تو 2 گھنٹے بیان کرے نہیں، کلمے والا یقین تو ہم نے سمجھ میں آیا سب کچھ کرنے والی ذات اللہ کی ہے، اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے میں 100% کامیابی ہے، یہ کلمے والا یقین۔ اور دوسرا اللہ والا دھیان۔ اللہ والا دھیان کیا ہے؟ اللہ والا دھیان یہ ہے کیفیت یہ ہو کہ میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں، میں نماز میں کھڑا ہوں، میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں۔ اتنا ایمان ہمارا نہیں بنا ہے، یہ ہمارے گناہوں کی نحوست ہے، اتنا ایمان ہمارا نہیں بنا ہے، کم سے کم یہ درجہ تو ہو کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا، ہمارے ذہن میں خیال ہو کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا، میں کس حال میں کھڑا ہوں، کس طریقے سے کھڑا ہوں، کس کیفیت سے کھڑا ہوں، میرا اللہ مجھے دیکھ رہے ہیں۔ کتنے ہوئے بھائی؟ 2 ہے، ایک کلمے والا یقین، دوسرا اللہ والا دھیان، تیسرا مسائل والا علم۔ تکبیر تحریمہ سے لے کر سلام پھیرنے تک اور نماز کے باہر کتنے کیا ہے مسئلے ہی، اور کتنے واجبات ہی، اور کتنے سنن ہی، ایک سنت کو جان کر کے ہمیں عمل کرنے والا مسائل والا علم۔ علماء اکرام کے پاس ہمیں بیٹھ کر سیکھے، تھوڑا وقت کیا ہے دین سیکھنے کے لیے 1 گھنٹہ ٹائم لگائے۔ اور چوتھی چیز فضائل والا شوق ہو، فضائل والا شوق۔ آج ہمیں دنیا کی ہر چیز سمجھ میں آ گئی، لیکن فضیلت پر ہم نہ سمجھ میں آئی۔ 2 رکعت اشراق پڑھنے پر کیا ملتا ہے، 2 رکعت تہجد پڑھنے پر اللہ کیا دے رہی، 2 رکعت چارج پڑھنے پر اللہ کیا دے رہی، 2 رکعت صلاۃ الحاجت پڑھنے پر اللہ کیا دے رہی۔ فضائل والا شوق کتنے ہیں؟ 4۔ 5ویں چیز فرمایا اخلاص والی نیت۔ کیا ہو بھائی؟ اخلاص والی نیت کہ میں نماز پڑھتا ہوں، میرا اللہ مجھ سے راضی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے ریا کی نیت سے نماز پڑھا اس نے شرک کیا، جس نے ریا کی نیت سے کوئی نیک کام کیا اس نے شرک کیا۔ لوگوں کو دکھانے کے لیے ریاکاری سے ہم نماز پڑھ رہے ہیں تو ہمیں شرک میں چلے جائیں۔ اللہ تعالیٰ کیا ہے شرک کے گناہوں کو ہرگز معاف نہیں کرتا، اس کے کیا ہے اس کا بدلہ کل قیامت کے دن اللہ کہے گا جا تو اسی سے لے، اس کا بدلہ تو اسی سے لے۔ کل میدان محشر میں نفسی نفسی کا عالم ہوگا، 3 کیا ہے 3 لوگوں کے بارے میں فیصلہ سنایا جائے گا، اس میں سے سب سے پہلا ایک شہید، اس شہید کو بلایا جائے گا، کھڑا کیا جائے گا، بتا تیری کارگزاری کیا ہے۔ وہ عرض کرنے لگا اللہ میں کیا ہے میں تیرے نام پر شہید ہوا، میں تیرے نام پر شہید ہوا ہوں تجھے راضی کرنے کے لیے۔ اللہ فرمائیں گے نہیں تو یہ جو کیا تھا لوگوں کو دکھلانے کے واسطے کیا تھا، خود دینی مشورے کے بغیر شہید ہو گئے تو بھی جہنمی، تو لوگوں کو دکھانے کے واسطے شہید ہوا تھا، جا
اس کے حق میں بھی فیصلہ سنایا جائے گا، اسے منہ کے بھل گھس کر جہنم میں پھینک دیا۔ اسی طرح ایک عالم کو لایا جائے گا، اس عالم سے کارگزاری سنائی جائے گی، بتا تیری کیا کارگزاری ہے؟ وہ کہے گا مولا میں قرآن سیکھا، احادیث سیکھے، حفظیات کیے، تاکہ لوگوں کو بتاؤں، لوگوں کو دین کی طرف بلاؤں، اور قرآن پڑھا تھا تیری رضا کے لیے۔ اللہ فرمائیں گے نہیں کہ تو جھوٹ بولتا ہے۔ انہ علیم بذات الصدور، اللہ پاک کیا ہے دلوں کے بھید کو جاننے والے ہیں۔ روزانہ ہمیں یہ سورہ پڑھتے ہیں نمازہ میں، والعادیات پڑھتے ہیں، یہ سورہ میں اللہ فرماتے ہیں انہ علیم بذات الصدور، اللہ دلوں کے بھید کو جاننے والی اللہ کی ذات، ہمارے دل کس حال میں ہے اللہ کو خوب معلوم۔ اس عالم سے کہا جائے گا نہیں، لوگ کہیں گے کہ کیا ہے بڑا قاری تھا، آواز بڑی اچھی تھی، بیان بڑا اچھا کرتا تھا، شیخ کو لوگوں کو کیا ہے بلاتا تھا، لوگوں کو اپنی طرف مائل کرنے کے لیے، لوگوں کو کیا ہے لوگوں کے دلوں کو کیا ہے جیتنے کے لیے، لوگوں کو دکھانے کے لیے کرتا تھا، جا تیرا یہ عمل کیا ہے بیکار۔ اس عالم کو بھی کیا ہے منہ کے بل گھسیٹ کر جہنم میں پھینک دیا۔ اب تیسرے ایک مالدار بلایا جائے گا، اس کی کارگزاری پوچھی جائے گی، بتا تیری کارگزاری کیا ہے؟ وہ عرض کریں گے اے اللہ میں کوئی خیر کا کام ایسا نہیں چھوڑیا جہاں میں خرچ نہ کرتا، کوئی سی جماعت ہے تو بھی میں کیا ہے دعوت دیتا تھا، پورے مرکز کو کھلاتا تھا، پورے محلے کو کھلاتا تھا، پورے گاؤں بستی والوں کو کھلاتا تھا، تیری رضا کے لیے کیا ہے میں یہ کام کرے۔ نہیں یہ جھوٹ بولتا ہے، تو جھوٹ بولتا ہے۔ لوگ کہیں فیاض ہے، لوگ کہیں گے کیا ہے تو بڑا فیاض ہے، سو کہا جا چکا ہے، جو تیری نیت تھی وہ پوری ہو گئی۔ اس کے بھی حکم کے مطابق کیا ہے فرشتے اس کو بھی کھینچ کر جہنم میں پھینک۔ تو سندرو اس لیے تو ہمارا کیا ہے ہر عمل اللہ کی رضا کے لیے۔ سب سے پہلے اپنی نماز کو کیا ہے جاندار بنا، دو رکعت نماز پڑھ کر مشق کرے، کیا اس نماز سے کیا ہے میری بیماری دور ہو رہی ہے، کیا میرا سر کا درد دور ہو رہا ہے، میری پریشانی دور ہو رہی ہے، میں مخروض ہوں، کیا میری اس نماز سے میرا قرض اتر رہا ہے، میں جو نمازیں پڑھتا ہوں میری اس نماز سے کیا ہے مجھے کیا صحت مل رہی ہے، کیا میں اس نماز سے اللہ سے قریب ہو رہا ہوں۔ دو رکعت نماز پڑھ کر کیا عملی مشق، نماز پڑھ کر اپنی حاجتوں کو اللہ سے لینے والے بنے، جس سے اسی لیے اللہ نے اپنے کلام میں فرمایا ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز بے حیائی اور ناشائز حرکتوں سے روک دیتی ہے، وہ نماز ہی نہیں جسے کیا ہے اسے برائیوں سے نہ روک۔ سالوں سے نماز پڑھتے ہیں لیکن ہماری نماز آج تک ٹھیک دھیان والی نماز، ان 5 باتوں کو سامنے رکھ کر نماز پڑھیں گے دوستوں وہ ہماری نماز جاندار۔ اس کے ساتھ ساتھ دین کا علم سیکھے، علماء کرام کے پاس جا کر کیا ہے یہ گھنٹہ نوجوانوں کا طبقہ کتنا ہے، گھنٹے بیکار موبائلوں میں وقت گزرتا ہے، سڑکوں پہ پان پرگان کھانے کو ہنسان ڈالنے کو گھنٹے بیٹھے ہی۔ آج یہ وقت ہمیں کیا ہے کسی مفتی صاحب کے پاس کسی حضرت کے پاس بیٹھ کر دین کا علم سیکھتے، سنتاں کتنے ہی، نماز کے نفلہ کیا ہی، مسائل کیا ہی، علماء کرام کے پاس بیٹھ کر سیکھیں گے، طالب بن کر زندگی گزاریں گے، ہمارے سیکھنے پر بھی اللہ پاک کیا ہے تہجد سے زیادہ ثواب دے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حدیث سے پاک کا مفہوم ہے، ابو ذر صحابی کو فرماتے ہیں تو صبح جا کر کلام اللہ شریف کی ایک آیت سیکھ لے 100 رکعت نفل پڑھنے سے بھی افضل، اور ایک باب علم کا سیکھ لے، ایک مسئلہ دین کا سیکھ لے 1000 رکعت نفل نماز پڑھنے سے بھی افضل۔ ایک تو ہمارا وقت عبادت میں نہیں گزرتا، بیکار باتوں میں، گپ شپ میں، میٹنگوں میں گزارتے ہیں، روڈا میں بیٹھ کو کیا ہے لوگوں کے سامنے جاتے ساتھ سوالے ماں بہنوں کو دیکھ لے بیٹھے ہیں، آنکھوں سے برائی ہو رہی ہے، بیکار وقت گزر رہا ہے۔ کاش یہ وقت کیا ہے ہمیں کسی عالم کے پاس جا کر، کسی مفتی صاحب کے پاس جا کر بیٹھ کر دین سیکھتے تو ہمارا وقت کیسے بنے، ہمیں وقت کو حاصل کرنے والے بنے۔ دوستوں دین کا علم اللہ کے لیے سیکھنا یہ اللہ کا حکم ہے۔ جس طرح اندھا آنکھ والا اور کیا ہے نابینا دو برابر نہیں سکتے، اسی طرح علم والے اور کیا ہے غیر علم والے دونوں برابر نہیں سکتے۔ کچھ نہ کچھ ہمیں کیا دین کا علم سیکھنا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر مسلمان بالغ اور مرد اور عورت پر اتنا دین کا علم سیکھنا ضروری ہے کہ حلال اور حرام کی پہچان ہو جائے، یہ فرض عین ہے۔
حلال کیا ہے حرام کیا ہے، ہر چیز میں حلال کیا ہے حرام کیا ہے، کم سے کم ہر باری مسلمان مرد اور عورت پر دین کا علم سیکھنا فرض ہے۔ آج کیا حالت ہے ہماری، سود پر پیسے لے رہے ہیں، گروپوں میں پیسے لے رہے ہیں، فائنانس میں پیسے لے رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے، حدیث سے پاک کا مفہوم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر ایک مال جس کا کھانا حرام، جس کا پینا حرام، ایک حرام کا لقمہ ہمارے پیٹ میں جاتا ہے تو 40 دن کی مقبول عبادت ضائع ہو جائے، عبادت کی نورانیت چلے جائے، 40 دن کی مقبول عبادت ضائع۔ علماء حضرات فرماتی 1 روپیہ سود کا اپنی ماں سے 36 مرتبہ زنا کرنے کے برابر۔ آج ہمیں حلال حرام کی پہچان نہیں ہے، اسی طرح کیا ہے زندگی گزارنا، دین کا علم سیکھنا۔ جو بندہ دین کا علم حاصل کرنے کے لیے یہ جماعت میں جو نکلے ہیں ان کے لیے فضیلتاں جو بھی ہیں، یہ علم کے بارے میں 6 فضیلتاں ہیں۔ ہمیں بولتی نا جو بندہ کیا ہے اللہ کے راستے میں نکلتا ہے اس کے نیچے فرشتے پر بچھاتی، دریا کیا ہے دریا کی مچھلیاں دعا کرتی، جنگل کے جانور دعا کرتی، اللہ کے فرشتے رحمت ان پر بھیجتی۔ یہ فضیلتاں پورے ہی دوستوں علم کے 4 مہینے 4 بار لگے گی۔ نماز کن چیزوں سے ٹوٹتی ہے معلوم، اب ہمیں سیکھنے کی بھی کوشش کرتے ہیں۔ نکاح کے فرضاں کتنے ہی، سنتاں کتنے ہی معلوم، ماشاءاللہ 4 مہینے 4 بار لگے گی، چلہ ہر سال کا لگتا ہے۔ علم کا مقصد ہی کیا، جو حال ہے اس امر کو کیا ہے اللہ کے حکم کو ہمیں پورے کرنے والے بنے۔ جو حال ہے گھر میں میت ہے اس کا کیا مسئلے، اس وقت کا کیا علم ہے، اللہ ہمارے سے کیا چاہتے ہیں، اللہ کا حکم کیا ہے، نبی کا طریقہ کیا ہے، حال کے امر کو کیا ہے ہمیں پہچان کر پورے کرنے والے۔ حال جو بھی ہو، اب مصیبت ہے، پریشانی ہے، جان جانے کی حالت ہے، اب اس کا مسئلہ کیا ہے، میں مجبور ہوں، میرے پاس پیسے نہیں، ہمیں کیا کرنا، اس کا علم کیا، کم سے کم حلال اور حرام کا علم سیکھنا ضروری۔ اللہ کے راستے میں کیا ہے وقت لگانا اصل نہیں، ہمیں کیا ہے دین سیکھنا اصل، یہ فرض ہے۔ ہر ساتھی یہ کوشش کرے کہ ماشاءاللہ میرے 4 مہینے لگے گی، ہر سال 4 مہینے لگا ہوں، میرا کیا ہے میں دین کا علم سیکھنے والا۔ اور اسی کے ساتھ ایک ساتھ دوستوں اللہ کا ذکر ہمیں جتنا اللہ کا ذکر کریں گے، ہماری جماعت پنڈور پہ تھی، الطاف بھائی جماعت لے لگے تھے، امیر صاحب 40 سال سے کام میں لگو ہی سو، ایک بات بولنے لگے، دیکھو ایک اللہ والے کیا ہے مثال دیے گئے، ذکر وہ ہاتھ میں تسبیح ہے نو گھوم پھرا پھرتے تھی، باتاں کر لے چھتی نا، تسبیح من کے ٹھہرتے چھتی، باتاں کرتے چھتی نا۔ ہمیں مفتی بننا نہیں، ہمیں کیا کرنا نہیں، مفتی بننا نہیں ہے، فتویٰ دینے والے مفتی صاحب الگ ہیں، ہمیں کیا کرنا نہیں، مفتی بننا نہیں، انہیں ذکر کرتا آتا ہے۔ اب اس کی مثال ایک دیے، کیا مثال دیے، وہ اللہ والے بولے کہ دیکھو بھائی بچہ، چھوٹا بچہ 2 سال کا 3 سال کا بچہ ہے، بھوکا آتا ہے، اب ماں کیا کرتی ہے اسے نیوالے بنا کو کھلاتی ہے، نیوالے بنا کو کھانا منہ میں ڈھس کے، سو گا ہے تو نیند میں کھاتا ہے، اب یتا کی کھلاتی ہے ماں، اب اس کا پیٹ بھرتا نہیں بھرتا ہے، بولو بھرتا نہیں بھرتا ہے بھائی، ہاں اس کا پیٹ بھرتا ہے، اس کی بھوک پوری ہوتی ہے، ماں کو تسلی ہو جاتی ہے، بچے کو میں کھانا کھلا دی اور سلا دا۔ اسی طرح ذکر کرنے والے کی بھی حالت، چاہے وہ چلتے پھرتے اٹھتے، ہاں دھیان بھی نہیں، ایسا ذکر کرتا ہے، کم سے کم ایک زبان کو اللہ توفیق دیا ہے ذکر کرنے، اللہ کا دھیان نصیب ہونا۔ ذکر کا مقصد اس کیا ہوتا ہے ہمارے اندر ہے اللہ کا دھیان آ جائے، اگر وہ تسبیح ہاتھ میں نہیں، ذکر نہیں، تو اس کی زبان کیا ہے بیکار لغو باتوں میں چل گیا۔ بولتی نا بدلی نظر تو نظارے بدل گئے، نظر ہٹی تو ڈرائیور کیا کرتا ہے بس چلاتا آتا، ذرا نظر ہوں دیکھ لے گیا تو پورے کے لاشاں پڑ گیا۔ اس لیے کیا کرنا ہمیں اللہ کا ذکر، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے، کون کیا تو بولنا دے ہم کیا بھائی انہوں من کے ٹھیلتے چھتی پورے کاما کرتے سے، ہمیں یہ کیا ہے ہم نہ کون نہ اتنا دکھانے کی ضرورت نہیں، ہمیں اللہ کو راضی کرنا، یہ ذکر کرنا سے کیا واسطے میرے اندر اللہ کا دھیان ہو جائے، میں کیا ہے اللہ سے راضی ہوں۔ اسی طرح اکرام مسلم، یہ صفت کیا ہے، یہ بھی ایک بہت بڑی صفت، اکرام مسلم، یہ کہیں حقوق العباد، یہ کہیں حقوق اللہ۔ حقوق العباد کیا ہیں، بندوں کے حق، پڑوس کا حق کیا ہے، شوہر کا حق بیوی پر کیا ہے، بیوی کا حق شوہر پر کیا ہے، ماں باپ کا حق بچوں پر کیا ہے، محلے میں کیا ہے بڑے حضرات، مسجد کے ذمہ داروں کا حق،
امام صاحب اور مؤذن صاحب پر کیا ہے؟ ایک دوسرے کے حقوق، یہ حقوق العباد، حقوق اللہ ہنا، نماز، روزہ، کلمہ، نماز، عبادت، یہ پورے اللہ کے حق ہے۔ 70 سال کا بوڑھا 70 سال سے کیا ہے نماز نہیں پڑھا، آخری عمر میں آپ کو کیا ہے دو آنسو بہایا، یا اللہ میری زندگی گزر گئی 70 سال سے میں نماز پڑھیا نہیں، دو آنسو بہایا، اللہ کے سامنے رویا گڑ گیا، جا جس کی عمر 70 سال سے انگلیاں کہ اللہ اسے عذاب دینے بھی شرما دی، ابھی نے کیا ہے معافی مانگ لیا، اللہ سے توبہ کریا تو اللہ اس کے گناہ معاف کرا۔ اللہ کا حق ہمیں روک اور کیا ہے دو آنسو بہا کر اللہ سے معافی مانگ لے جا، لیکن بندوں کا حق ایسا ہے جب تک بندہ معاف نہیں کرتا اللہ بھی معاف نہیں کرتا، جب تک ماں باپ راضی نہیں اللہ بھی راضی، جب تک اس کا پڑوسی راضی نہیں اللہ بھی راضی، جب تک کیا ہے دوسرے کا حق، ایک دوسرے کا حق، ایک حق تلفی اللہ کو بہت ناپسند۔ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو مسکرا کر بات کرتا ہے صدقے کا ثواب، ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر 5 حق ہیں، اتحاد نہیں بھائی ماشاءاللہ ہمیں بولتے ہیں نہیں، لیکن نا وہ ہمارے اندر آئی نہیں، بولنا سوچ ہمارے اندر آنے کے لیے بار بار بولتے ہیں نا، موت تک بولتے ہیں نا، تاکہ ہمارے دل میں اتر جائے، ہماری زندگی میں اتر جائے۔ سلام کا جواب دینا، سلام کا جواب دینا، سلام کرے تو بہت سارے اکڑ لے چلے، جو سلام میں پہل کرتا ہے وہ تکبر سے بری ہے، وہ تکبر سے پاک۔ علماء اکرام آتے ہیں جی، مسجد کے بڑے آتے ہیں جی، ماشاءاللہ مسجد کے ذمہ دار آتے ہیں، ہمیں خود سلام کرنا۔ سنت طریقہ کیا ہے؟ جو مسجد میں داخل ہوگا انہیں سلام کرو آنا، چاہے وہ چھوٹے ہو بڑے ہو، علماء حضرات سے پوچھو، سنت طریقہ یہ ہے کہ مسجد میں داخل ہونے والا سلام کر کے آنا، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت۔ گھر میں داخل ہے تو بیوی کو سلام کرنا، بچوں کو سلام کرنا، بیوی کو میں سلام کرنا، سو اسے سلام کرے تو انہیں کیا ہے سر کو چڑھیا ہے، کہاں چڑھیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، ایک سنت کو زندہ کرے تو 100 شہیداں کا ثواب۔ گھر میں بیوی ہو نہ ہو، بچے ہو نہ ہو، خالی کرے تو بھی ہمیں سلام کر کو داخل ہونا، اللہ کی مخلوق گھر میں داخل ہوتے ہی سلام، بیوی کے پاس بار بار جاری بیوی کو سلام کر۔ جنت میں علماء حضرات فرماتی جنت میں کیا ہے کوئی عبادت نہیں کرے، صرف یہ ایک عمل ہوتا ہے، کوئی عمل جنت میں نہیں، قرآن پاک کی تلاوت نہیں، ہاں اللہ کا ذکر نہیں، کیا ہے لمبی لمبی گاڑی جھبے نہیں، وہ کیا عمل ہوتا ہے؟ وہ ایک سلامتی، آپس میں ایک دوسرے کو السلام علیکم السلام علیکم کر کو کیا ہے ساتھیاں گزرتے، یہ جنت میں بھی یہ سلام والا عمل۔ آج یہ عمل کو کیا ہے ہمیں چھوڑ ڈالے، آپس میں ایک دوسرے کو سلام نہیں، کلام نہیں۔ جس طرح اللہ کے نبی سے فرماتے ہیں، حدیث پاک مفہوم ہے، ایک دو مسلمان گزرتے ہی اگر دونوں نے سلام نہیں کیا، جواب نہیں دیا، وہ دونوں ایسا ہی کہ جیسے دو گدھے گزرے۔ اس لیے آپس میں کیا ہے سلام کو خوب پھیلا، افسوس سلام، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سلام کو خوب پھیلا، تاکہ جنتی میں کیا ہے جنت میں سلامتی سے پہنچ جا۔ السلام علیکم تو اوپر سلامتی ہو، اور رحمت اللہ اور اللہ کی رحمت ہو، اور برکات ہو، اور تمہارے اوپر کیا ہے اللہ کی برکت۔ 30 نیکیاں ملتے ہیں، کتنے نیکیاں ملتے ہیں بھائی؟ 30 نیکیاں۔ سلام کا جواب دینا، بیمار ہوگا تو اس کی بیمار پرسی کرنا، پڑوس میں بیمار ہوگا ان کو بھی ہمیں جا کے پوچھنا بھائی کیا قصہ کیا کیسی۔ آج ہمارے کیا ہے بیمار پرسی ہمارے اندر نہیں ہے، ساتھیاں پرانے ساتھیاں دعوت کا ساتھی ہے، پرانا ساتھی ہے، بیمار ہو گئے، جا کو ہمیں کیا ہے بیمار پرسی کرنا، مشورے سے طے کر لے کو جانا، جتنا ہو سکے ہمیں اس کی امداد کرنا، بیمار پرسی کرنا، ایک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت۔ اور چھینک آنے پر کیا ہے اس کے جواب میں کوئی چھینکے تو ہمیں یرحمک اللہ اسے دعا دینا، اللہ کو اس پر رحم کرے، اور اس کی انتقال ہوگا تو کیا ہے اس کے جنازے کے ساتھ جانا، جنازے کا کتنا ثواب ہے۔ اور کوئی کیا ہے دعوت دے تو قبول کرنا، کتنے چیزیں آئیں بھائی؟ 5 حق۔ ان حقوق کو ادا کرتے ہوئے دوستوں کو یہ سارے کیا ہے اعمال کس کے لیے کرنا؟ ہمیں لوگوں کو کھانا کھلا رہی، نیک کام کر رہی، اچھے بن رہی، ماشاءاللہ پورے کرتے ہیں، کس کے واسطے کرنا؟ خالص اللہ کی رضا کے واسطے، خالص اللہ کی رضا کے واسطے۔ دوستوں اللہ پاک کیا ہے ہمنا دین دیا، کیا دیا ہے؟ دین دیا ہے، دین کی ذمہ داری بھی دیا۔ دین کی ذمہ داری کون پورے کرنے والا کرنا سے بولو اب؟ کوئی نبی کوئی رسول آتے، یہ دعوت والی محنت اللہ ہماری پر ذمہ داری دی، ہمیں سب محنت، ہمیں تھوڑی سی محنت پر اللہ پاک کیا ہے کتنوں کو ہدایت دیتی معلوم۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی تیرے کہنے پر تیرے بول پر ایک بھی راہ راست پر آ جائے تیرے لیے نجات کے لیے کافی، ہمارے لیے سستا سودا۔ آج جو سو ہم نے یہاں فکر کر، وہ الطاف بھائی بتا رہے تھے
ایک کارگزاری بولے چھوٹی کارگزاری. جب اب گجرات میں کتنا کام چلتا ہے. اب یہ گجرات میں کام کیسا آیا؟ اس کی محنت پر آیا. اس زمانے میں کیا ہے، مولانا حضرت جی یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں پیدل جماعتاں جاتے تھے. کیسے جماعتاں؟ پیدل جماعتاں. کہاں سے جاتے تھے؟ ممبئی سے جاتے تھے. ممبئی سے، جو اب ممبئی ہے، وہ ممبئی سے کیا پیدل جماعتاں چل کو جاتے تھے. پیدل، ہاں پیدل جھاڑ کے نیچے گئے، وہاں پکائے کھائے، یہ پورے اعمال دیکھتے تھے. یہ اثر سب کو پڑتا تھا. پورے اعمال، ان کے اعمال کا اثر سب پر پڑتا تھا. بمبئی سے چل کر گجرات تک جاتے تھے، دین کی دعوت دیتے تھے، اور یہ دین کی دعوت دینے پر یہ اثر غیروں پر بھی پڑتا تھا. جب انہوں جھاڑ کے نیچے بیٹھ کر تعلیم کرتے تو غیر قوم لوگ بھی آ کر کیا ہے سنتے تھے. ہاں ان کے اوپر کیا ہے، کیا ایک سکون آتا تھا. ایسے عمل ممبئی والے محنت کرے گجرات پر. آج گجرات والے پوری دنیا میں پھیل کو کام کرتے. ہمیں ملباظل والے اتنا بڑا اجتماع دیے جی، ہمیں بھی کچھ قربانی دیں گے اللہ کے دین کے لیے. صحابہ کی قربانیاں ہمیں سنتے رہتی، بولتے رہتی. کم سے کم کیا ہے، بولنا سننا اصل نہیں، ہمارے زندگی میں عمل آنا. عمل سے بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی. یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری. اعمال پر اللہ کے وعدے نہیں، مال پر اللہ کے وعدے نہیں. مال پر اللہ کے کوئی وعدے نہیں، اعمال پر اللہ کے وعدے نہیں. اللہ نے بھی اپنے کلام میں فرمایا تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیات. اللہ کیا کس کا تذکرہ کر رہے ہیں؟ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. میں نے موت کو اور حیات کو اس لیے پیدا کیا دنیا میں جا کر دیکھیں کون زیادہ اچھا اعمال کرتے ہیں. ایک دوسرے پر اعمال میں شوق آ جاتا ہے. انہوں چلے کی جماعت بنی تو ہمیں 4 مہینے کی جماعت بنی. عمل میں ام العمل یہ دعوت. نماز تو کیا ہے، نماز اپنے حد تک، لیکن دعوت ساری امت کے لیے. پورے اعمال میں کیا ہے، ام العمل دعوت. اب یہ دعوت زندگی میں کیا ہے، قربانی چاہتے. اللہ ہم نے آزمانے کے لیے بھیجے کون زیادہ اچھے اعمال کرتے ہیں. اس سے بڑھ کر کیا ہے بولو، اس سے بڑا کون سا دین کا کام ہے کیا بھائی؟ اللہ کتنے جگہ اللہ حکم فرمائے یہ کام کرو، یہ کام کرو، یہ کام کرو. اللہ ہماری تعریف بھی فرمائے ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم. تم میرے دین کی مدد کرو میں تمہاری مدد کروں. اللہ کے دین کی مدد کیا ہے؟ اللہ کے بچھڑے ہوئے بندوں کو اللہ کی طرف بلانا. یہ اللہ کے دین کی مدد. ہمیں کیا سوچیں، نہیں پہلے ہمیں اچھا کما لیں گے، جما لیں گے، بیان بیلنس ہو جائیں گے، اچھا کیا ہے. یہ پورے شدت کے صفتان ہے، اللہ کے نافرمانوں کی صفت. مال پر یقین یہ اللہ کے نافرمانوں کی صفت. ہمیں جیب پر یقین رکھنا نہیں. کہاں رکھنا؟ سو غیب پر ہمارا یقین ہونا، اللہ کی ذات پر یقین. آج کہتے ہیں کیا ہے، ایسے کارگزار ہیں ہمارے آدمی بنگلور میں چنے بیچنے والے کیا ہیں، ہر سال 4 مہینے لگاتے ہیں. بیرون 5 مہینے جا کر. کون نا چنے بیچنے والے، برگل بیچنے والے 2 حجاں کرے. موٹے میں برگل چل پھر کو سائیکل بھی نہیں، موٹا اٹھا لے کو چل پھرنے والے 2-3 حجاں کرے ہی اللہ کے راستے میں بیرون بھی جا کر. اللہ کو کیا ہے ہمارا یقین اللہ کی ذات پر ہونا. جیب کو دیکھ لے، کوئی سہولتوں کو دیکھ لے تو دین کا کام ہوتا ہے یقین سے. یہ یقین جتنا یقین مضبوط ہوتا ہے اللہ دعوت کے کام میں چلا. یقین والوں سے اللہ کام لیتا. ایک آ کر ترتیب پر چلنا، ہمارے بڑے فرماتے ہیں ایک آ کو ترتیب پر چلنا، ایک آ کو توکل پر چلنا، ایک آ کو تقاضے پر چلنا. اب دیکھو دین کا اللہ کیا ہے، ہم نے دین دیا ہے، دین کی محنت بھی دیا ہے. ہمارے بنگلور کے نثار حضرت بار بار کیا ہے فرماتے تھے اللہ ان کی خبر کو نور سے منور کرو. حضرت بار بار کیا ہے بات میں فرماتے تھے ہمیں کیا ہے تھکا دینے والی محنت. دین کا کام ایسا کرنا تھک جانا ہمیں، ملاقاتہ میں، نشتہ میں، 2.5 گھنٹے میں، جماعت کی نصرت میں، دین کے کام میں تھکا دینا. تھکا دینے والی فکر، تھکا دینے والی محنت، بھلا دینے والی فکر. آج امت کس حال میں، شراب کے نشے میں، نشیلی چیزوں میں. اللہ امت کا کیا حال ہوگا؟ امت کے لیے رونا. ہمارے نبی کتنا روئے ہمارے لیے. ہمیں بھی نبی کا غم لے کر کیا ہے چلنا پھرنا. ہمارے نبی کی قرآن کیا تھی دوستوں، ضرور اس کے ساتھ کیا ہے رولا دینے والی دو 3 کام. یہ انبیاء علیہ السلام کے صفات. محنت کرتے تھے، تھک جاتے تھے.
ہمیں بھی یہ 3 صفات پر عمل کریں گے، اللہ پاک سارے عالم کو دین میں کیا ہے، سارے عالم میں دین کو پھیلائیں گے، چمکائیں گے، اور ہماری 7 نسلوں تک دین کو باقی رکھیں گے۔ اتنی بڑی اونچی محنت کی، ایسی بڑی محنت کے لیے ہمیں کیا قربانی دی۔ حضرت جی مولانا عمر صاحب پالن پوری رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں کارگزاری یہی، وہ بھی کیا ہے مکتب پڑھا لے کو، بچوں کو پڑھا لے کو، ایک مدرسہ چلا لے کو، کیا کوئی کیا ہے ان کو کیا ہے کہ اللہ والے تشکیل کرے۔ حضرت آج امت کیا ہے، جہنم کے قریب ہے، آج امت کی یہ حالت ہے، تمہیں مدرسہ پڑھا لے بیٹھی، تو حضرت کے دل کو بات لگی، حضرت بھی فکر کرے، ہاں ٹھیک ہے کیا ہے یہ مدرسہ بھی دین میں ہوں سید منیر، سن میرے رب یہ دعا، میں ہوں سید منیر۔